So I welcome you all to talk about novel and the mapping of human existence. So to begin, I would like to read the blurb of this talk. So a novel examines not reality, but existence. And existence is not what has occurred. Existence is the realm of human possibilities, everything that man can become, everything he is capable of. Novelists draw up that map of existence by discovering this or that human possibility. But again, to exist means being in the world. So it means that novel explores the human existence and the possibilities that humans can have. تو اس میں جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ یو آر گوئنگ ٹو ایکسپلور سم تھنگ سو اٹ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ یور سوشل کنڈیشننگ, اٹ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ واٹ کائنڈ آف تھاٹس دیٹ یو نرچر اور یو آر یوز ٹو. تو ایکسپلوریشن جو ہے اس میں دیر آر مینی انکمفرٹیبل انسیٹلنگ ٹروتھس یو ول انکاؤنٹر and you have to live with them because now you are in the quest of exploring the possibilities of the segments of human existence. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس طرح کی کریٹیو عمل میں انڈلج کریں گے تو وہاں اگر آپ کی اپنی سوشل کنڈیشننگ یا آپ کا جو انوائرنمنٹ ہے وہاں پہ دیر از سم کانشیس ایفرٹ ٹو اسٹائفل یور تھاٹس, تو دا کریٹیو جوسز کان اسٹر اینڈ دے ول ڈرائی اپ. تو اس سلسلے میں دا بلیک ہول کی جو ساری کاوش ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ وہ معاشرے جو سوچتے نہیں ہیں وہاں پہ کریٹیو جوسز کبھی اسٹر نہیں کر سکتے, اور وہاں پہ وہ تمام باتیں جو ہمیں سوچنی ہیں اپنے گرد و نواح کے بارے میں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اور کائنات ان کا آپس میں ایک انٹریکشن ہے, اور کائنات سے انسان جب وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے گرد و نواح میں تو بہت سی چیزیں اس کے مائنڈ میں آتی ہیں. اپنی سوشل کنڈیشننگ کے بارے میں وہ جب سوچتا ہے تو اس سے پھر ایسے خیالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ اس معاشرے میں عام طور پر ایکسیپٹیبل ہوں. سو دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ یو ٹیک از ٹو ایکچولی کویسچن. And if you don't question, then exploration of the human possibilities is out of question. And the other thing is کہ بہت سی جو معاشرے ہیں وہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کے عادی ہیں. جب آپ ہیومن ایگزسٹنس کی پاسبلٹیز کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ اسپیکٹرم کو دیکھنے جا رہے ہیں, اور اسپیکٹرم میں ڈسٹریبیوشن فنکشن آپ جب ڈرا کرتے ہیں تو اب آپ اس سیگمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں جو ٹیل کے اوپر ہے. تو اس لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت انسیٹلنگ ہوں گی, آسان نہیں ہوگا ان کا کہنا, اس کو کس طریقے سے کہیں گے, یہ بھی ایک کون سا طریقہ اپنائیں گے وہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ جو ایسے معاشرے جو بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہیں وہاں پہ جو وزڈم آف انسرٹنٹی ہے اس کا ادراک نہیں ہے لوگوں کو. جب آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہم نہیں جانتے, اس کو ہم ایکسپلور کریں گے, تو پیپل آر ناٹ کمفرٹیبل, کیونکہ وہ چاہتے ہیں آپ اس کا کوئی ایگزیکٹ جواب کیوں نہیں دیتے. ایز اے ٹیچر, ایز اے ریسرچر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ بہت انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. کیوں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ایسے ہوگا؟ بھائی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیسے ہوگا, ہم کسی چیز کو بہت ایک خاص حد تک جانتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں بہت اہمیت کا حامل ہیں, اور یہ جو آج کی جو گفتگو ہے اس کا فوکس اس چیز کے اوپر ہے. تو اب میں ارشد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس میپنگ آف ہیومن ایگزسٹنس کے بارے میں بھی, اور ناول کیوں امپورٹنٹ ہے, بیکاز اگر آپ جو لوگ ارشد صاحب سے واقفیت نہیں رکھتے, ارشد صاحب ناولسٹ ہیں, 2 ناول, ایک گمان اور دی ادر ڈیز کے مصنف ہیں, انہوں نے ٹرانسلیشنز بھی کی ہیں اچھی کتابوں کی. تو دس از دا رائٹ ٹائم دیٹ وی شوڈ آسک ہم کہ ہی reflects on the question of novel and the mapping of human existence.
تھینک یو وکاس. ہم آواز آ رہی ہے نا؟ ہم جو ڈسکشن بڑھے گی اس پہ آپ نے جو آخری کی ہے کہ ہم میپنگ آف ہیومن ایگزسٹنس پہ بات کریں, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ابھی ہم تھوڑا سا فارمیٹ بتا دیں. اور آپ نے جو بہت سے سوال اٹھائے ہیں, میں بھی یہ سوچ رہا تھا, وکاس نے موضوع سجیسٹ کیا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا بلیک ہول میں تو بہت سی نیچرل سائنسز کی باتیں, سوشل سائنسز کی باتیں, پولیٹیکل سائنسز کی باتیں اور ہارڈ فیکٹس کے بیس پر بہت سی سیشنز ہوتے ہیں. ہم یہ جو ایک فکٹیشیس کریکٹرز ہیں جس کے بارے میں ناولسٹ خود بھی یقین نہیں رکھتا, وہ اس کی امیجینیشن ہے, ہم اس کو لے کر ہیومن ایگزسٹنس کی میپنگ کیسے ڈھونڈ رہے ہیں. تو لیکن بہت انٹرسٹنگ تھا اور چیلنجنگ بھی ہے یہ. اس پہ ہم بات کریں گے. ناول میں مختصراً یہاں اس اسٹیج پہ بتاتا چلوں کہ ویسے تو کہانی کہنے کی ٹریڈیشن بہت پرانی ہے اور اس میں بھی بے شمار وزڈم ہے, بہت سی باتیں ہیں. آپ الف لیلہ میں ڈھونڈ سکتے ہیں, بیتال پچیسی میں ڈھونڈ سکتے ہیں, ہماری لوکل انٹرنیشنل جو بھی ہیں. لیکن جس ناول کو ہم جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں یہ بڑا محدود سا کانٹیکس ہے جو ہم نے خود ڈیفائن کیا ہے. وہ گزشتہ 400-500 سال کی جو یورپین ناول کا ارتقاء ہوا ہے, بیکاز ناول جس فارم کو ہم جانتے ہیں وہ وہاں سے آئی ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں کا بہت کام ہے کہ کس طرح جو ڈان کیہوٹے کا دور تھا اور اس کے بعد آپ کا سروانتس کے بعد مزید دور, جس طرح ارتقاء ہوتا رہا دنیا کا, زندگی کا, حالات کا, جنگوں کا, اس میں بھی جو ہے اس کے اندر انسان کی اپنی صورتحال کیا تھی. ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ناول بنیادی طور پر انسان کی انر لائف کو ایکسپلور کرنے کی ایک اسٹرگل ہے. دا ناول وی نو آف, جس کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں, اور اس کے ہم کچھ حوالے بھی دیں گے. یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا. مختصراً میں کچھ تھوڑا سا یہ جو کنڈیرا کے کچھ ریفرنسز ہیں, ہم نے فاسٹر اور کنڈیرا کو زیادہ استعمال کیا اپنی ڈسکشن میں, اس لیے کہ فاسٹر جو ہے وہ ناول کے بیسک سٹرکچر, اس کے آئیڈیا پہ بہت اس نے تفصیل سے بات کی ہے اور بہت سمپل انداز میں بات کی ہے, جبکہ کنڈیرا اس کے بعد یعنی آج کے دور کا ناول نگار ہے, اور اس نے جو اس کے بعد سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی ہے. تو اس میں تھوڑا سا اس کتاب سے کچھ یہاں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کچھ اختلاف بھی کریں, اور اچھی بات ہے کہ ناول, یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ناول کو ہم سمجھتے ہیں کہ دس از اے میڈیم ٹو ایکسپلین سرٹن آئیڈیالوجی یا فلاسفی یا کوئی ہسٹری, بٹ ناول از مچ مور دین دیٹ, اٹ از این اینڈ ان اٹ سیلف. ناول میں یہ جو باقی چیزیں آتی بھی ہیں وہ ایک اس کے مٹیریل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. بیسکلی اس کی ایگزسٹانشیل سچویشن کے بارے میں انسان کی بات کرتے ہیں. تو جس میں کنڈیرا کہتا ہے اپنے اس کتاب کے ناول کیا ہے کہ پریفیس میں آرٹ آف ناول کے, نظریات کی دنیا میری دنیا نہیں ہے, یہ محض ایک ناول نگار کے خیالات ہیں. ہر ناول نگار کی تحریروں میں ناول کی تاریخ کا ایک واضح تصور موجود ہوتا ہے, یعنی یہ تصور کہ ناول کیا ہے. اور اس میں اس کی میلان کنڈیرا کے خیال میں ناول نثر کی وہ صنف ہے جس میں مصنف اپنے تجرباتی وجود یعنی کرداروں کے ذریعے انسانی صورتحال کی مختلف جہتیں دریافت کرتا ہے. مثلاً جس طرح کافکا مختلف ان کے ناولسٹوں کے کام کو زیر بحث لاتے ہوئے وہ ایک ہمہ وقت بدلتی ہوئی دنیا میں انسانی تحیر, لمحہ رواں کو گرفت میں نہ لا سکنے کی بے بسی اور ایک بیوروکریٹک ماحول میں انسانی وجود کی ایک کافکائسک صورتحال جیسے موضوعات کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ان موضوعات کو ایک ناولیاتی یا ناولسٹک فضا میں ہی بیان کیا جا سکتا ہے. کنڈیرا کے خیال میں ناول کسی تخفیف شدہ حقیقت کا اظہار نہیں. تخفیف شدہ حقیقت کا مطلب جو ہم ریالٹی کو ریڈکشن میں لے جاتے ہیں کہ دنیا ایسے ہے یا ایسے ہے, یا ایک ایفورزم کے ذریعے ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ کنڈیرا کے خیال میں ناول کسی ریڈیوسڈ ریالٹی
کا اظہار نہیں بلکہ کسی صورتحال کے ان بے شمار پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے جو اپنے کرداروں کی تال میل سے انسانی وجودی کیفیت کو آشکار کرتے ہیں، اور ناول میں موجود مزاح، آئرنی، پلے فلنس، وقت اور تاریخی واقعات کے پہلو اس کی معنی آفرینی میں اضافہ کرتے ہیں. اس کے خیال میں ایک خاص مرحلے کے بعد ناول نگار کے کردار ناول نگار کے ذاتی تصورات سے آزاد ہو کر اپنی دنیا تشکیل کرتے ہیں، اور جو ناول نگار اپنے کرداروں کی نسبت زیادہ ذہین ہے وہ اچھا ناول نگار نہیں ہے. کنڈیرا کے مطابق ناول کسی سیاسی ایجنڈے کا علمبردار نہیں ہے. یہ ایک ٹرم ہے جو استعمال ہوتی ہے، کچ کو رد کرتا ہے. کچ کیا ہے؟ اس کی تعریف کنڈیرا کے خیال میں یہ ہے کہ جیسے کوئی جھوٹ کو خوبصورتی میں بدلنے والے آئینے میں خود کو دیکھے اور اپنے ہی عکس کی شکر گزاری میں آپ دیدہ ہو جائیں. یعنی اگر ہم ناول کو یوز کریں کسی خاص نظریے کے پرچارک کے طور پر، اپنی طرف سے انوینٹ کریں کہ یہی سچ ہے، تو اس کو وہ کچ کہتے ہیں. تو میں اس کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں. ہماری جو یہ ڈسکشن ہے اس میں ہم ابھی تھوڑے سے انیشیل پہلو ہو گئے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح کچھ مثالوں سے ہم اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ناول لوگوں نے ڈفرینٹ قسم کے ناول پڑھے ہوں گے. کچھ آپ لوگوں نے بہت سے پڑھے ہوں گے جو ہم نے نہیں پڑھے ہوں گے، اور ہم جن کا ریفرنس دیں گے ہو سکتا ہے ان سے بہت سے لوگ واقف نہ ہوں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی ایک جس دے کے تھوڑا سا ہم یہ بتانا چاہیں کہ یہ کس طرح ہوگا. ابھی کچھ یعنی جو باقی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اس پہ بات چیت کریں گے، اور اس کے بعد کوشچن آنسرز کے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے. تو یہ میرا اچھا صاحب، وداؤٹ فردر ڈو آئی تھنک کہ آپ صرف جو آڈینس کے لیے اسٹرکچر آف دا ناول جو ہے ذرا اس پہ روشنی ڈالیے تاکہ پھر ہم آگے دیگر معاملات کا آغاز کر سکیں. دیکھیں اسٹرکچر آف ناول جو ہے نا بہت چینج بھی ہو چکا ہے، بہت ساری چیزیں چیلنج بھی ہو چکی ہیں جو ماڈرن ناول لکھے گئے ہیں، خاص طور پر پوسٹ ماڈرن ناول جو لکھے گئے ہیں. لیکن جو ہم تھوڑا سا جو بیسکس پہ جاتے ہیں، جو فاسٹر یا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو بیان کیا کہ ناول بنیادی طور پر وہ کہتا ہے کہ فکٹیشیس کیریکٹرز کے ذریعے ہم اپنی بات کرتے ہیں. 50,000 سے زیادہ 50,000 ورڈ سے زیادہ ہو تو ہم اس کو ناول کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر 3-4 بیسک ایلیمنٹس ہیں. پلاٹ کیا ہے، اسٹوری کیا ہے، کیریکٹرز کیا ہیں، تھیم کیا ہے، انوائرمنٹ کیا ہے، فینٹیسی کیا ہے، وہ اس پہ ساری ہماری بات. اور پروفیسی 4-5 چیزیں. اسٹوری تو ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیکوینس آف ایونٹس ان اے کرونالوجیکل آرڈر. آج کل تو یہ کرونالوجیکل آرڈر بریک ہو گیا ہے، لوگ کہیں سے بھی شروع کر کے آگے پیچھے ایون سینچریز کا وہ ٹائم عبور کر لیتے ہیں. بٹ بیسک اصول کے طور پر اسٹوری از اے سیکوینس آف ایونٹس ان اے کرونالوجیکل آرڈر. پلاٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، پلاٹ از کہ اٹس اے کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کائنڈ آف. کہ وہ مثال دیتا ہے کہ فرض کرو اسٹوری یہ ہے ون لائنر کہ کنگ ڈائڈ اینڈ کوئین ڈائڈ آفٹر ورڈس، دین کوئین ڈائڈ، بٹ اٹ ڈزنٹ ٹیل وائی شی ڈائڈ. سو اگر ہم آپ کو اگر وہ بتانا چاہے کہ کوئین ڈائڈ بیکاز آف گریف، بیکاز آف کانسپریسیز، بیکاز آف ادر تھنگس، تو وہ پورا جو سیکوینس پلاٹ بنے گا وہ ایک کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کے تحت اس ناول کو جوڑے گا. آپ کے مین پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بہت سے سب پلاٹس بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے آپس میں جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں. دین پیپل یعنی کیریکٹرز. ناول کی کہانی بنیادی طور پر کیریکٹرز کے تھرو چلتی ہیں، اور وہ کریکٹر موسٹلی ہیومنز ہوتے ہیں. آج کل نئے تجربات ہیں، بہت ساری چیزوں کو وہ دوسری زبان بھی دے دیتے ہیں. مائی نیم از ریڈ میں بہت سارے ایسے کریکٹرز ہیں، جیسے ڈاگ ایک کریکٹر ہے، یا اس میں ایک ڈیڈ پرسن ایک کریکٹر ہے. ابھی جس کو بکر پرائز ملا ہے 7 مونز آف المائڈا، اس میں مین کریکٹر جو ہے وہ پروٹیگنسٹ جو ہے ہی ہیز ڈائڈ ان سنہالی اور تامل کانفلکٹ، اور اس کی اسپرٹ اب اوپر سے سارا دیکھ رہی ہے اور انٹریکٹ کر رہی ہے وغیرہ. سو کیریکٹرز اس کا مین ہے. اور پھر تھیم آف دا ناول کہ وہ ناول کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہ کس بات کو بتانا چاہ رہا ہے نا. سو یہ وہ تھیم جو ہے نا وہ ناول کا بنیادی پہلو ہے، جس کے ارد گرد ہر چیز یعنی واقعات بھی، کیریکٹرز بھی، اسٹوری بھی اس کو بتانے کے لیے موجود ہیں.
سو یہ تو ہم نے اسٹرکچر آف ناول کے بارے میں بات کی ہے. اب میں جو چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہم نے جس کوئی ایک سیریز جو سوچی ہے اور اس میں جس قسم کے ناولز ہم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کس بیسس پہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ جانرز ہیں اور وہ اب کون سے خاص قسم کے جو ناولز ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ایز یو سیڈ کہ ہر ایک کا اپنا ایک امپورٹنس ہے, لیکن ہماری جو چوائس ہے وہ چوائس ہم نے وہ کیوں دیکھیں, آپ کے ارد گرد بہت سے ناول آپ دیکھتے ہوں گے, ان کی بہت سی فارمز ہیں, مطلب ڈیٹیکٹیو ناول ہیں جو بڑے پاپولر ہوتے ہیں, کرائم فکشن بڑا پاپولر ہے, سو کال ہسٹوریکل ناولز بڑے امپورٹنٹ ہیں, فینٹیسی کے ناولز امپورٹنٹ ہیں, لوگ پڑھتے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں, رومانس کے. اور لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں, جس ناولوں کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہیں جو کہ کسی کویسچن کو آنسر کر رہے ہیں, یعنی جو ہیومن ایگزسٹنس کے کسی کویسچن کو آنسر کر رہے ہیں. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, جو اس کا واحد ڈفرینس ہے کہ جس کے اندر ہم لیٹ سے کہ جو لٹریری ناولس کی جو جانراز آتے ہیں, جس کو ہم بڑے ناول سمجھتے ہیں, بعد میں بات کروں یا ابھی اس پہ ٹھیک ہے. سو کہ ہم چوز جو کریں گے ناولز, ہم وہ ناول کریں گے جو بنیادی طور پر یا تو ہم ان کو لٹریری ناولس میں شمار کرتے ہیں, یا جو ناول کے جانرا میں جنہوں نے بنیادی طور پر اپنے عہد کو اور اس کے میں بسنے اس والوں انسانوں کی زندگیوں کی پریڈکمنٹ, ان کے سوالات, ان کی ایلینیشن, ان کی ڈسٹینسنگ, ان کی مایوسی, ان کے ڈپریشنز, اس کو ایکسپلور کیا. تو بفور آئی کم اپ ود مائی نیکسٹ کویشچن, وہ یہ میں آپ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے بہت سا انفلوئنسڈ بائی فاسٹر اینڈ کنڈیرا, سو ہی رائٹس سم ویئر کہ in my view the whole idea of writing a novel is to discover a segment of human existence which was hitherto unknown, and any novel which doesn't do that is immoral. And as you said earlier, when you try and espouse a certain ideology, you limit yourself, because then you cannot ask yourself the basic questions confronting the humans, and your scope will be very limited. So that the same can be said about the poetry as well. So there have been great poets, but because they wanted to espouse a certain ideology, so they wasted themselves in doing so. So in some ways the subsequent choice of the novels that we are going to talk about are basically the ones which explore the human possibilities, and they try and discover the segment of a particular segment of the human existence. تو میں یہاں پہ میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جس طرح سروانٹس کی بات کی آپ نے, رینیساں کی بات ہے, تو یہ جو اسپرٹ آف ٹائم اور ایج ہے, کین اٹ بی بیٹر انڈرسٹوڈ تھرو ناولس؟ میرا خیال ہے کہ اب ہم بھی ذرا ایبسٹریکشن سے زیادہ مثالوں پہ آ جائیں تاکہ لوگ بھی بور نہ ہوں. دیکھیں, یہ میں بھی اسی پہ آتا ہوں. اسپرٹ آف ٹائمس یا ہسٹری اگر آپ کہنا چاہیں,
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ناول بنیادی طور پر ہسٹری ڈاکومنٹ کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ اگر ہسٹری ڈاکومنٹ کرنا ناول کا مقصد ہے تو وہ ہسٹری میں زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی سائیکو ڈائنامکس کی بات بتانی ہے تو وہ فرائیڈ یا اس کے باقی لوگ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اگر آپ نے کچھ اور معلومات کا خزانہ دینا ہے تو اس کے لیے بہت سے انسائکلوپیڈیاز موجود ہیں. ہاؤ ناول از ڈفرینٹ. دیکھیں وہ کہتا ہے، جو بہت سے ریفرنسز ہیں کہ جو ماڈرن ناول کا ظہور ہے دیٹ از اے رسپانس ٹو ون ڈائمینشنل نیچر آف ماڈرن سوشل سائنسز. اچھا، ون ڈائمینشنل نیچر کیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو انسان ایک آئیڈیا کے پیچھے جا رہا ہے یا میٹیریلزم ایک حقیقت ہے آئدر اور کی جو ایک ریالٹی ہے، یا یہ کہ سوشلزم بڑا اچھا ہے یا کیپٹلزم آپ کو بہت دیتا ہے، یا اس طرح کی اور مثالیں. بٹ وین وی ٹاک آف ہیومن بینگس اٹ بیکمز ڈفرینٹ، بیکاز ایک ہی وقت میں ایک انسان پہ ہسٹری، اس کی اپنی بایولوجی، اس کی اپنی نیڈز، سوشل نیڈز، اس کے اپنے کمپلیکسز، اس کے اپنے انٹرنل کانٹرڈکشنز وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ناول ایک ریالٹی نہیں بتاتا، اٹ ڈزنٹ ٹیل، اٹ شوز کرنے میں آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ایک آپ نے پورا سین بنایا ہے، اس میں ایک ایکشن ہے اور اس کے تاثرات ہیں، اس کے کوئی ڈائلاگس ہیں، اس کے اندر وہ آپ کو ایک صورتحال واضح کر رہا ہے. تو ہاؤ ڈز اٹ illuminate certain aspects of human beings. اس کی میں مثال بھی دیتا ہوں. سروانٹس کی آپ نے مثال کی اور اس کو تھوڑا سا اس پیریڈ سے جوڑتا ہوں. وہ میرا خیال 1600 کچھ یعنی 17th سینچری کا ٹائم ہے میرا خیال، اف آئی ایم ناٹ رانگ، 16 یا 17ویں صدی میں، جو ڈان کیہوتے ہیں. اب ڈان کیہوتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا جو بدل رہی تھی، بہت سے جو سوشل سائنسز کے علوم نے اٹ ہیڈ ٹرانسفارم دا ہیومن امیجنیشن. پہلے دنیا ایک خاص سینٹر میں تھی، ایک ریلیجن، چرچ کو ایک بہت ایک وہ حاصل تھی، اتھارٹی حاصل تھی، یا ایون کنگز کو اتھارٹی حاصل تھی. دنیا لگے بندھے اصولوں میں جا رہی تھی. آپ کی سائنسز نے، نیچرل سائنسز نے، گلیلیو نے، کوپرنیکس نے، یا آپ کے جو فلاسفرز نے پوری دنیا کی جو ہے نا انٹرپریٹیشن بدل دی. اس کے اندر انسان جو ہے اب ایک سی دنیا جو جس میں ایک سینٹر نہیں رہا اس کو ڈھونڈنے نکلتا ہے. تو ڈان کیہوتے کی ساری کہانی اس کی وہی ایڈونچرز ہیں کہ وہ کہیں پہ جا رہا ہے، اس کو پنچکی نظر آ رہی ہے، اس کو سمجھتا ہے یہ بدی کا سورس ہے، وہ اس کے ساتھ تلوار سے لڑنا شروع کر دیتا ہے. ایک یعنی پلے فلنس بھی ہے اس میں، اور وہ اس کو وہ دکھا رہا ہے سارا. اس کے بعد آپ مزید آتے جائیں، انسان کے اندر مزید ہسٹری میں، سماج میں اور تبدیلیاں آئیں. تو آپ کو بعد میں آپ دیکھیں کہ جوائس کا زمانہ یا پروسٹ کا زمانہ، اس میں ایکسٹرنل ورڈ سے زیادہ آپ کو اپنے انٹرنل ڈیمن سے واسطہ پڑا کہ آپ اپنی ایگزسٹنس، اپنی بے معنویت اور اس کو آپ تلاش کرنے نکلے. تو اس میں انہوں نے اسٹریم آف کانشسنس کے ساتھ اس چیز کو کرنے کی کوشش کی اور وہ مارولس ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں 20th سینچری کا شروع میں آ جائیں، آپ کو بہت بڑے بڑے ناول ملیں گے. مطلب کافکا کی میں خاص طور پہ مثال دینا چاہوں گا. اب کافکا کے دور میں انسان جو ہے ایک بیوروکریٹائزیشن میں آ گیا. اس کی آئیڈینٹی کاغذ پہ لکھے ہوئے ایک اس کا جو اس کی نوکری ہے یا جو سماجی رول ہے اس سے محدود ہو گئی ہے. اس کی دیکھ لینڈ سرویئر میں اس کا ایک کریکٹر ہے، دی کاسل، اس کا بہت مشہور ناول ہے. اس میں ہے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ ایک لینڈ سرویئر کو آرڈر ملتا ہے ایک ولیج میں، ایک کاسل کی طرف سے، ایک نام ہے وہ کہ آپ نے آ کے اس ولیج، آپ مجھے اسٹاپ کر دیں جہاں میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. اوکے. تو وہ لینڈ سرویئر ادھر کرنے آتا ہے. جب وہ اس ولیج میں پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا تو کوئی آرڈر اس کو دیا ہی نہیں گیا تھا. تو وہ اب حیران ہے کہ وہ کیا کرے نا اس کی، اور وہ ڈھونڈنے لگتا ہے کہ اس کو آرڈر ملے نا. ہوا یہ تھا کہ کوئی 5-6 سال پہلے کاسل والوں نے سوچا کہ اس ولیج میں اس طرح کا سروے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ کہیں فائلوں میں گم ہو گیا اور وہ ہر ایک کو بھول گیا. کچھ سالوں بعد وہ فائل سے نکلا اور وہ اس کو آرڈر چلا گیا، اور وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ کوئی اس کو
استقبال کرنے کے لیے نہیں ہے, کوئی اس کو بتانے کے لیے نہیں ہے. وہ کاسل کی طرف ہر روز جاتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ کیا کروں, اور تو اس کو کوئی جواب نہیں ملتا. اس کی زندگی محدود ہو گئی کہ وہ اپنے لیے وہ آرڈر تلاش کریں. اس پورے اس کے اندر قصے میں کچھ لوگ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ دور جدید میں ہم لوگ جو بہت سے انسٹیٹیوشنس کے اندر ایک فائل کے اندر لگے ہوئے کاغذ کی طرح ہماری ریئلٹی بن گئی. تو یہ ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے. مطلب ایک جو 16ویں صدی کا جو ڈان کیحوٹے ہے, جو ایک آزاد فضا میں اپنی ایگزسٹنس کے راز انہیں نکلا ہے, وہ یہاں آ کے فائل میں لگی ہوئی ایک کاغذ کے اندر محدود ہو کر رہ گیا. یہ ایک مثال ہے. اسی طرح اس کا ایک اور بڑی شاندار مثال ہے, وہ میں مطلب اکثر دینا چاہوں گا, کہ جو آج کل بھی ہے کہ آپ پہ کوئی الزام لگ جائے تو پھر آپ کو دھونا مشکل ہے اس کا نا. وہ دوستویفسکی کا ایک بڑا مشہور ناول ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ. اس میں وہ بڑی سیدھی سیدھی جو ہے نا, جو ایک سزا, جرم و سزا کا سیکوینس ہے, اس کو بیان کرتا ہے کہ پہلے آپ جرم کمٹ کرتے ہیں, پھر کوئی عدالت بیٹھتی ہے, آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے اور آپ کو سزا دی جاتی ہے, اور پھر سزا پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. کافکا کے ٹرائل میں الٹ ہو گیا. اس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ صبح صبح وہ بیٹھا ہوا ایک شریف آدمی ہے, وہ دو لوگ آتے ہیں جو سارجنٹ ٹائپ, وہ اس کا ناشتہ بھی کھا جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یو آر کنڈیمڈ, آپ کو سزائے موت ہوگی. یہ کیا ہو گیا؟ اس کا کوئی جرم نہیں بتاتے, یہ نہیں بتاتے کہ اس نے کس نے سزا دی, اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کرے. اب اس کی زندگی کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو سزا ہونا تو اور بات ہے, بغیر جرم کے سزا ہونا بڑی گھٹیا سی بات ہے, تو میں اپنا جرم تو ڈھونڈوں. اب وہ ملزم اپنا جرم ڈھونڈ رہا ہے. وہ جو پرانا ایک نیچرل سیکوینس ہے جس میں جرم کے بعد سزا ہو, اب سزا ہو چکی ہے, آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنا جرم ڈھونڈ رہے ہیں. اور وہ پھر کچھ عدالت کو ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ کس عدالت نے سزا دی ہے. اس کو کوئی عدالت نہیں ملتی, اور وہ اچھا اس کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر رہا. یہ دیکھیں, بہت اٹس ویری پرٹیکولر ایگزسٹانشل سچویشن, جو ہم آج کے دور میں ہم نہ جانتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ہم سزا دیے جا چکے ہیں اور ہم اپنا جرم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ ساغر صدیقی کا بھی شعر ہے نا کہ جانے کس جرم کی پائی سزا یاد نہیں. اینی وے, سو وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس کو کوئی نہیں ملتا, اور وہ اسی چکر میں آخر میں اپنا وکیل ڈھونڈتا ہے, کوئی عدالت نہیں. ایک پوری خوابناک سچویشن ہے, ڈریم اینڈ ریالٹی کا مکسچر ہے, اور اس کے اندر وہ آخر میں جو اس کو دو جلاد جو ہیں نا, وہ اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں قتل کرنے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جلاد کی آنکھوں میں دیکھتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ کچھ گلٹ کا شکار ہے اور کہ ایک بے گناہ کو مار رہے ہیں, اور اس کے دل میں آتا ہے کہ وہ اپنا خنجر نکالے اور خود ہی کو مار لے. اب یہ دیکھیں, یہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں. ہم لوگ نہ جرم کر کے بھی جو ہے ایک گلٹ کانشیسنیس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں سزا پہلے سنائی گئی اور ہم اپنا جرم خود تلاش کر رہے ہیں. آپ اپنی ارد گرد کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ڈھونڈ لیں گے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اور میں اس میں, تو ہاؤ ڈز اٹ ٹیل کہ وہ ایک ٹوٹیلیٹیرین سوسائٹیز میں کنڈیرا ایک ذکر کرتا ہے کہ وہ سچے واقعے کا, کہ کس طرح کا. اچھا, یہ جو ٹرائل اور کاسل کی کیفیت جو ہم نے بیان کی, اس کو کافکائز صورتحال کہہ رہے ہیں, اور اس کے بڑے ٹپیکل سے میننگس ہیں. ہاؤ کافکائن میں نے اس نے اوریجنل ہوتے ہوئے دیکھا. پراگ میں جب 1968 میں رشیا نے انویڈ کیا, دبچک کو ہٹا دیا, اور اس کے بعد پورے ایک ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ میں وہ بدل گیا ملک, اور ہر طرف خفیہ کے لوگ ہر ایک کی وہ کرتے تھے. تو وہ بتا رہا تھا کہ ایک پراگ کا انجینئر لندن کسی کانفرنس میں گیا کوئی پیپر پڑھنے, تو وہاں اس کو اپنے چیک کا لوکل اخبار کے پہ ایک خبر پڑھتا ہے, اس کو تو ملا کہ فلانے اسی انجینئر نے لندن میں جو ہے نا اپنے ملک کے چونکہ حالات سے دل برداشتہ ہو کر سیاسی پناہ. وہ واپس آتا ہے, وہ ایک دم بھاگتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ پراگ میں اس خبر کا کیا مطلب ہے, مطلب ہی از نو مور. تو واپس آتا ہے تو اس کی سیکریٹری کی آنکھوں میں خوف ہوتا ہے, اور وہ اس کو کہ جی ایسا ہوا, اس کو بتاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ اخبار کے دفتر میں جا, پتہ نہیں کہیں سے آئی ہوگی, ہمیں خفیہ سے آتی ہیں, لیکن آپ پریشان نہ ہو, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا.
لیکن وہ پریشان اب ہو چکا ہوتا ہے, اس کے قدموں تلے سے جان نکل چکی ہوتی ہے, اس کو ہر طرف لگتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھا کر رہے ہیں اور وہ اس کو اب پکڑ لیں گے, گرفتار کریں گے. اس دہشت میں وہ جو نہیں بھی جانا چاہتا تھا, پتہ نہیں کتنے اپنے رسک لے کر بالآخر لندن چلا گیا, بھاگ گیا. مطلب اس کو سزا پہلے سنا دی انہوں نے اور وہ اپنا جرم ڈھونڈتا رہا. تو یہ بالکل ٹرائل کی کہانی کی طرح اس نے اس کو بیان کیا. آئی تھنک آئی شوڈ اسٹاپ ہیئر بیکاز میں نے آپ کو ایک چیز اور بھی یاد کروانی ہے, وہ میں کرواتا ہوں. کچھ آپ لوگوں سے ابھی کچھ کہانی سنا رہے ہیں, تو میں نے کچھ ایک کرۃ العین حیدر کا مارکۃ الارا جو ناول ہے آگ کا دریا, اس کی بہت سی تھیمز ہیں. 2000 سال پہ محیط ایک ہسٹری ہے سب کانٹیننٹ کی جس کو وہ کیپچر کرنا چاہ رہی ہیں, اور اس کے بہت ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں جن پہ وہ بات کرتی ہیں اور بڑی پرمغز بات کرتی ہیں. لیکن ایک تھیم جو اس میں کنٹینیوس ہے وہ انسان کا بنیادی سوال ہے, اور وہ موت ہے اور گزرتا ہوا وقت ہے. اور یہ چیز جو شاید انسان کے لیے ہمیشہ سے سنس ٹائمز میموریل, دس از اے ویری انکمفرٹیبل تھنگ کہ ٹوڈے آئی ایم, دا نیکسٹ مومنٹ آئی مائٹ ناٹ بی, ٹمارو آئی مائٹ ناٹ بی. تو یہ آج تک انسان نے جتنی مرضی ترقی کر لی ہو, وہ اس کویسچن کے ساتھ ریکنسائل نہیں کر سکا. اس کی ساری لڑائی بھی اس انسرٹنٹی کے ساتھ ہے. جو سارا اس کا کانسیپٹ ہے سپر مین اور ایوری تھنگ, وہ یہی ہے, دس از دس ڈیزائر, جہاں پہ اس طرح کے تغیر کو, اس طرح کے ہونے اور نہ ہونے کی جو ایک ساری کانفرنٹیشن ہے اور ایک پریڈکمنٹ ہے, دس از بیسک ہیومن پریڈکمنٹ. اب آپ دیکھیے کرۃ العین حیدر جو ہیں وہ کیسے اس کو بیان کر رہی ہیں. بہت مختلف جگہوں پہ انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے. میں نے یہ اس کو اس لیے چنا ہے کہ اس میں ایک بہت ہی بیوٹی ہے. اور آخری جو چیز ہے, میں خورشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وہ پوئٹ ہیں, تو یہاں پہ پروز ہے. تو پوئٹ کو ایک بات جو ہے وہ ایک شعر میں کہنی ہوتی ہے, یہاں پہ ناول نگار کو یہ ایک لبرٹی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ اسپیس میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیے, اگر آپ, امید ہے آپ کو پسند آئے گا. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ریفلیکشن ہے وقت کی صفاکی کی, وقت کی خاموش ہو گئی. دیکھو اس نے کمال سے کہا, میں نے محسوس کیا ہے کہ میرا ماضی صرف میرے لیے اہمیت رکھتا ہے, دوسروں کے لیے, دنیا کے لیے اس کے کوئی معنی نہیں ہے. ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی. میرا ماضی محض میرا ہے. کمال نے طلعت کی بات دہرائی, اور دنیا کو صرف حال سے دلچسپی ہے. ہری شنکر کی آواز گونجی, لیکن ماضی حال ہے, حال ماضی میں شامل ہے اور مستقبل میں بھی. اب آپ لوگ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جنہوں نے ریلیٹیوٹی پڑھی ہے اور پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر ہے, تو جب میں یہ پڑھ رہا تھا, بیکاز آئی ایم اے فزسسٹ مائی سیلف, تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو سائنسی بات ہے, لیکن یہ ایک آرٹسٹ, ایک ناولسٹ اپنے ناول میں بات کر. وقت کی اس شوبدہ بازی نے مجھے مدد نہیں کر سکتا. تمہاری مدد طلعت بیگم, یہ بھی ایک وہ آئرنی ہے کہ سڈنلی وہ کہتی ہے تمہاری مدد طلعت بیگم شاید آئنسٹائن بھی نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیے وہ بات بھی وہی وقت کی ہو رہی ہے اور ذکر بھی آئنسٹائن کا آ گیا. ہری شنکر نے کہا, میرے ماضی سے دوسروں کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. کمال نے پھر ضد سے دہرایا, وقت برابر موجود ہے, وقت مسلسل حال ہے. طلعت نے کہا, یہ لوگ, اب یہ دیکھیے, اب ذرا یہاں پہ غور کیجیے, یہ لوگ جو لندن کے ایک فلیٹ میں بیٹھے 1954 میں یہ باتیں کر رہے تھے, ان کے سائے کھڑکیوں کے شیشوں پر منعکس رہے. باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں, موٹریں آ جا رہی تھیں, ریڈیو میں سے ویانا کے کسی کانسرٹ کی آواز آ رہی تھی. وقت کے اس طلعت میں اور اس لڑکی میں کوئی فرق نہ تھا, مگر دونوں مختلف ہستیاں تھیں. مہاتما بدھ شاکیا منی نے کہا تھا کہ انسان ہر لحظہ بدلتا رہتا ہے.
انسان بچپن میں کچھ اور ہوتا ہے اور جوانی اور بڑھاپے میں کچھ اور. تم اس لمحے سے پہلے نہیں تھے. صرف تسلسل باقی رہتا ہے. پہاڑوں پر گلیشیئر ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے. ہوائیں, اندھیرا, وقت جو سیال تھا, وقت جو برف میں منجمد تھا. ہم اپنا قصہ دہرا کر اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہیں, ہری شنکر نے کہا, کیونکہ ہم بہت خوف زدہ ہیں. ہم وقت سے اور اندھیرے سے خوف زدہ ہیں, کیونکہ وقت ایک روز ہمیں مار ڈالے گا اور اندھیرا ہماری آخری جائے پناہ ہوگا, طلعت نے کہا. اور گوتم نیلمبر کا ذکر یہاں نہ کرنا, تم اصل موضوع سے بہت دور ہٹ رہے ہو. 10 سال بعد ہری شنکر ہی سمجھا جاؤں گا, اور جب وقت کے سارے تجربے یہ اپنے اوپر کر لیں گے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گنی پگ ہیں, تب یہ تینوں مر جائیں گے, اور ان کے علاوہ اور سب بھی جن کا اس کہانی میں ذکر ہے, ہری شنکر نے کہا. اب یہ 5 لائنیں ہیں, یہ سنیے. یہ میں نے جو تھوڑا بہت لٹریچر پڑھا ہے, اس پیراگراف سے زیادہ پرمغز اور پر لطف شاید ہی کوئی پیراگراف پڑھا ہو. وقت کے پیٹرن میں طلعت جہاں بیٹھی تھی, وہی طلعت اسی پیٹرن میں ایک جگہ اور موجود تھی, اور دونوں نقطوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ تھا, اور اس فاصلے پر انسان صرف آگے کی سمت چل سکتا تھا. آگے اور آگے پیچھے جانا ناممکن تھا. گو ہزاروں طلعتیں ان گنت ٹکڑوں میں منتشر ان گنت جگہوں پر موجود تھیں, جیسے آئینے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں ایک ہی چہرے کے مختلف عکس نظر آتے ہیں. تو مطلب یہ ناول نگار ہی کر سکتا ہے, اور شاید اسی لیے ہم لٹریچر پڑھتے ہیں کہ اس طرح کی چند ایسی معجزات ہیں جو اب آپ پڑھتے ہیں. مجھے معجزے سے کم معلوم ہے, مجھے مطلب ایک تخلیق کار جو ہے وہ ایسی تخلیق کیسے کر سکتا ہے, کتنا اس کے لیے ایک ویژن چاہیے, کہ جہاں پہ میرے جیسا ایک ادنا طالب علم سائنس کا ہے, وہ بھی جب پڑھتا ہے تو وہ تحیر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایک خاتون جن کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ گفتگو ایک ایسی کر رہی ہیں جو مطلب میرے جیسا بندہ جو کسی ایک خاص قسم کے وقت کے تصور سے آشنا ہے, وہ بھی جو ہے وہ I mean تو تذکرہ کیا. میں آپ امورٹیلٹی کا بہت تذکرہ کرتے ہیں, ملان کنڈیرا کا, تو میں چاہتا تھا کہ وہ آپ اس کی بھی تھوڑی سی کوئی چیز آڈینس کے ساتھ شیئر کریں پلیز. جی وہ میں شیئر تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ نے جو پیسیج سنا ہے تو اس سے میرے ذہن میں کچھ اور باتیں آ گئیں, تو اگر آپ لوگوں کی دلچسپی ہو تو ہم اس پہ تھوڑا سا بات کر سکتے ہیں. دیکھیں ہاؤ ڈفرینٹ پیپل شو, یہی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہیں. لیکن اب آپ نے آئینوں کا ذکر کیا اور وہ کرسیاں, اور وہ اس نے کہا وہ بیٹھے ہوں گے, ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. لیکن اس میں گارشیا مارکیز جو ہے اس نے وہ جوانی میں کوئی عشق کیا تھا اور 50 سال تک وہ اس کے عشق میں مبتلا رہا. تو وہ ایک کیفے میں بیٹھا ہے جہاں پہ اس کی جو فرمینا دازا, جو اس کی مطلب جس کے ساتھ وہ رہنا چاہتا تھا, وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آتی ہے, اور وہ ایک آئینے میں اس کا عکس پڑ رہا تھا, اور وہ دور بیٹھا ہے ان کو دیکھ رہا ہے. تو وہ جب چلے گئے تو وہ اس نے آئینہ اس سے خرید لیا. اس آئینے میں اس کا عکس نہیں ہے, لیکن اس کی میموری کے ساتھ وہ وابستہ ہے. جس طرح وہ کہتا ہے کہ لائف از ناٹ واٹ یو ایکچولی لیو, لائف از واٹ یو ریممبر اینڈ ہاؤ یو ریممبر. سو یہاں میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں قرۃ العین نے بتایا ہے بہت کچھ, گارشیا مارکیز نے دکھایا ہے. تو ناول کی جو بیسک ہے نا کہ ٹو شو, ٹیلنگ کی نسبت شوئنگ از مور امپورٹنٹ. اسی طرح انہوں نے کہا نا کہ وہ جو فلیٹنگ مومنٹ ہے وقت کا, جو وہ ہے کہ ابھی آپ موجود ہیں, ابھی محسن صاحب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لمحہ گزر بھی گیا ہے. تو اس سے زیادہ بڑی ریالٹی بھی نہیں ہے کہ یو آر پریزنٹ ان فرنٹ آف می, اور اس سے بڑی آئرنی بھی نہیں ہے کہ ایک دم یہ لمحہ گزر بھی گیا. تو اس کو مطلب پروست کا یہ شاہکار جیمز جوائس کا جو یولیسس ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جو مسٹر بلوم اس کا جو پروٹیگنسٹ ہے, اس کے دماغ میں جو ہے نا جوائس نے ایک مائکرو فون فٹ کر دیا ہے,
اور وہ اس کی جو مومنٹ کو وہ جو کیپچر کرنے کی جو اس کی وہ ہے نا ہر وقت وہ کیے جا رہا ہے. وہ 850 صفحوں کا ناول ہے اور کچھ 24 آورس کی کہانی ہے. تو وہ ہی از ٹرائنگ ٹو کیپچر دا فلیٹنگ مومنٹ آف ہیومن ایگزسٹنس. تیسری آپ نے وہ جو بات کی نا کہ یہ طلعت وہ نہیں اور کئی ہوں گی. سو اگر آپ دیکھیں نا اب یہ میں یہیں پہ بات کر لیتا ہوں کیونکہ ادھر ریلیونٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ناول جو ہے ہر ناول دوسرے کا ایک تسلسل بھی ہوتا ہے رائٹ. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ کافکا کا لینڈ سرویئر ایسے جیسے سروانتس کا ڈان کیحوتے ایک نئے روپ میں آ گئے ہوں. اب آپ آگ کا دریا دیکھیں, اس میں ایک گوتم نلمبر دت ٹھیک ہے نا اور چمپا ہے, ابو المنصور کمال الدین احمد ہے ٹھیک ہے نا. ٹائم کو اس نے پورے آگ کا دریا کی تھیم بھی ٹائم کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. وہ کس طرح اس نے پہلے 150 صفحوں میں بدھسٹ جو آرٹسٹ تھے اور کس طرح وہ ابو المنصور کمال الدین کا گھوڑا وہاں آ کے رکا اور ندی کے پاس سرجو ندی کے پاس ٹائم سارا بدل گیا. اب ایک اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ آخر شب کے ہم سفر میں ریحان دا ایک طرح سے نیا گوتم نلمبر دت ہے ٹھیک ہے. اور ود ان آگ کا دریا بھی جو اس کے مختلف روپ ہیں, بنگال کا کسان ہے اور کلکتہ میں وہ ایک کلرک ہے گوتم, اور اس میں بار بار ریپیٹ ہوتا آ رہا ہے سارا اس کا. اسی طرح آئیڈینٹی ایشوز کو جس طرح اپارٹ فرام مینی ادر آئیڈینٹی ایشوز جو اس نے اینگلو انڈینس کا جو ڈسکس کیا ہے اس میں آگ کا دریا میں, بہت دردناک کہانی, ایک اپنے دردناک اس سینس میں کہ ان کی اپنی کہ وہ کہاں پہ ریلیٹ کریں. وہ لوکل ان سے اب کرسچن سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, گورا جو ہے ان کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کر رہا ہے تو کہیں ریلیٹ نہیں کر پا رہے. یہ آخری شب کے ہم سفر میں بھی آیا ہے کہ وہ ایک پادری جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو کرسچن ہے لیکن لوکل جو کنورٹڈ پادری ہے, لیکن جب وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتا ہے تو اس کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی, اس کا آئیڈینٹی ایشو شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک مولوی کی بیٹی بھاگ جاتی ہے بیکاز شی وانٹیڈ ٹو ڈانس. اب وہ باہر چلی گئی اور وہ شی از نون ایز اے گریٹ ڈانسر, لیکن شی کانٹ ہر وقت اپنی آئیڈینٹی کے ایشوز میں رہتی ہے کہ شی از کہاں تھی اور وہ کہاں اس میں چلی گئی. اسی طرح گردش رنگ چمن جو ہے اس کا, اس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ سرائے تغرل بیگ شروع میں ایک چیپٹر ہے جو 1857 میں جب یہ ان کا زوال ہوا تو مغل کے حرم تو بہت بڑے بڑے ہوتے تھے نا, تو وہ جب عورتیں بھاگیں تو جگہ جگہ پناہ لیں, تو انہوں نے بعد میں پھر رقص و سرود کی محفلیں ان میں ان کو پناہ ملی کیونکہ وہ اس آرٹ میں بہت آتی تھیں, کلچرڈ بھی تھیں. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہوں کہ پرانے شرفا جو ہے نا اپنے بچوں کو تمیز سیکھنے وہاں بھیجتے تھے. لیکن اسی طرح فلم انڈسٹری میں ان کی بہت سی وہ انٹری ہوئی جو شروع میں آئی, وہ ان کی اس نے پوری وہ ہسٹری ٹریس کی ہے تھیٹر میں اس کو. وہاں پہ جو ایک مغل شہزادی بھاگی ہوئی ہے تو بعد میں وہ ظاہر ہے کسی کی رکھیل بنی, تو وہ اس کے بعد بھی اس نے شادی کا پیغام وومن, بٹ شی کمس ٹو نو کہ ایکچولی اس کی ماں جو ہے نا شی ہیڈ ٹو سیل, وہ کسی کی کیپ تھی اور وہ ایک ہندو تھا, تو ایکچولی شی از ڈاٹر آف اے ہندو. تو اپنے اس آئیڈینٹی کرائسس میں ہی جو ہے نا وہ ساری جا رہی ہے. تو جس آپ نے کرۃ العین شروع کیا تو میں نے کہا یہ ساری باتیں کچھ ریلیونٹ ہیں تو میں ڈسکس کر لوں. اب آپ سوال آپ کیا تھا؟ امورٹیلٹی کا تھا, تو اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں کر لیتا ہوں, ادروائز چلیں اس پہ پھر ایک چھوٹی سی چیز اگین. وہ یہ اصل میں جب بات ہم نے شروع کی کہ ہم اس پہ بات کریں گے تو اس وقت تو میں ایک مطلب جسٹ انجوائے کرنے کے لیے کسی ناول کو لٹریچر کو تو میں بات کر رہا تھا, اور وہ میری ایز اے فزسسٹ تو میں کوئی چیز نہیں دیکھ رہا تھا. لیکن اب ستم ظریفی یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کہیں پہ وہ جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ آگے آ جاتی ہے. تو یہ ملان کنڈیرا کا جو آرٹ آف دا ناول ہے اس میں آپ کو ایک جو ہے پیراگراف پڑھتا ہوں. ابھی ارشد صاحب نے جیمز جوائس کا ذکر کیا جہاں پہ ہی از ٹرائنگ ٹو کیپچر اے فلیٹنگ مومنٹ.
آپ سنیے. اب آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو سائنٹسٹ ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ کیا ان کو بھی یہ چیز, ابھی میں نے پہلے کہا کہ انسان جو ہے یہاں پہ اب ایک, کیونکہ سوالات کچھ ایسے بھی ہوں گے جہاں پہ میرے سامنے ایک ناولسٹ ہیں اور میری آئی ایم ٹرین ٹو بی اے فزسسٹ, تو کئی سوالات جو ہیں وہ بیکاز میرے سامنے ایک ناولسٹ ہے تو میں وہ اس جو میرے پاس اپرچونیٹی ہے اس کو استعمال کروں گا اور ان سے کچھ سوالات کروں گا. لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ انسان اور کائنات کا ایک مستقل رشتہ ہے, اور کائنات کی جو اسرار و رموز کو جاننے کی جو خواہش رکھتا ہے وہ سائنٹسٹ ہے, اور جو میپ کرنا چاہتا ہے ہیومن ایگزسٹنس کو اور ایون ریلیشن شپ بٹوین دا مین اینڈ دا یونیورس, وہ ناولسٹ ہے. ابھی کیونکہ ہم ناول کے بارے میں بات کریں, یہ نہیں کہ اور میڈیمز نہیں ہیں, اور بھی ہیں, لیکن ابھی فی الحال ہم فوکس کر رہے ہیں ناول. تو یہاں وہ ملان کنڈیرا کہتا ہے, there would seem to be nothing more obvious, more tangible and palpable than the present moment. And yet, it eludes us completely. خوشی صاحب آپ کی جو ہے نا خاص طور پر مجھے اس وقت جو ہے نا وہ توجہ چاہیے, ڈاکٹر سعدیہ بھی ہیں ان کی بھی, کہ آپ کے ذہن میں کیا چیز ابھرتی ہے. All the sadness of life lies in that fact. In the course of a single second, our senses of sight, of hearing, of smell register, knowingly or not, a swarm of events, and a parade of sensations and ideas passes through our heads. Each instant represents a little universe, irrevocably attached to the next instant. Now joyous, اب دیکھیں وہ الفاظ کا استعمال بھی ہے نا, وہ بھی اس کی وجہ سے بھی مجھے بہت زیادہ ایک چیز کا دھیان گیا. Now Joyce's great microscope manages to stop, to seize that fleeting instant and makes us see it. But the quest for the self ends yet again in a paradox. The more powerful the lens of the microscopic observing the self, the more the self and its uniqueness eludes us. Beneath the great Joycean lens that breaks the soul down into atoms, we are all alike. But if the self and its uniqueness cannot be grasped in man's interior life, then where and how can we grasp it? لیکن اب آپ دیکھیے, اور وہاں پہ جو ایک بہت فیسنیٹنگ ڈسکوری ہے ہائزنبرگ کی, وہ انسرٹنٹی پرنسپل ہے. آپ کسی چیز کو اب سب مائکروسکوپک ورلڈ کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں اور ان کا میس بہت چھوٹا ہے. تو ایک جو طریقہ ہے جس سے آپ لیٹ سے الیکٹران کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. اب روشنی جو ہے وہ فوٹونز کے اوپر مشتمل ہے, اور فوٹونز جب آپ اسٹرائک کرتے ہیں الیکٹران کو تو وہ ڈسپلیس کر دیتے ہیں اس کو اپنی اصل پوزیشن سے. تو پوزیشن اور مومنٹم, نو میٹر ہاؤ سینسٹیو دی apparatus is, you cannot measure it accurately. اور یہ ایک لمٹ ہے جو کائنات نے آپ پہ امپوز کر دی ہے. یہ سینسٹیوٹی آف apparatus کا کوئی تعلق نہیں ہے. جوائسین لینس جو ایک مومنٹ کو, لمحہ رواں کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہو رہی, کیونکہ جو سیلف اور اس کی یونیکنیس ہے وہ ہر ایک کی اپنی ہے. تو جس ریالٹی کی تلاش میں آپ سرگردہ ہیں وہ ابھی بھی ایک چیز ہی ہے. لیکن یہاں پہ ایک گریٹنس ہے کہ جہاں پہ وہ کرسچن سیمن اس سے سوال کرتا ہے, کین اٹ بی گراسپڈ ایٹ آل, تو وہ جواب دیتا ہے, آف کورس ناٹ. The quest for the self has always ended and always will end in a paradoxical dissatisfaction. I don't say defeat, for the novel cannot
breach the limits of its own possibilities, and bringing those limits to light is already an immense discovery, an immense triumph of cognition. تو یہاں پہ بھی سائنٹسٹ اور آرٹسٹ جو ہیں وہ ایک طرح سے, ہم ایکسپیریمنٹل سائنٹسٹ جو ہیں جب وہ کوئی تجربہ کرتے ہیں اور وہ چیز نہیں حاصل کر پاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ رستہ چنا, باقیوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو رستہ ہم نے چنا وہ برابر ثابت نہیں ہوا, اب آپ کو کسی اور رستے کی تلاش میں دیکھیے. تو یہ جو ٹرائمف آف کوگنیشن ہے اس کو ڈیفیٹ مت کہنا, بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ ٹرائمف آف مائی کوگنیشن ہے, مجھے اس ساری جستجو میں کچھ حاصل ہوا ہے. یہاں پہ ہاؤ I like the scientists and artists کہ they don't call it defeat, they call it triumph of cognition. تو مجھے تو یہ بہت ہی جو ہے وہ امیزنگ بات لگی. Now I will come to جی پلیز. آپ نے بڑا اچھا بتایا, اور میں آپ کی آخری جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ جو ناولسٹ اور سائنٹسٹ میں جو کامن ہے وہ کویسٹ فار نوئنگ ہے اور ڈسکوری ہے, اور اسی لیے اف یو ناولسٹ اپنے آپ کو کسی پری کنسیوڈ آئیڈیا سے یا نتیجے سے رزلٹ سے کمٹ کرے گا تو وہ اس کی ساری کویسٹ ختم ہو جائے گی, پھر وہ انسٹرکٹیو ہوگا. یہ بس میں اچھا, میں اب صرف آپ سے یہ ایک سوال میرا جو ہے, کیونکہ ناؤ وہی میں نے کہا کہ سائنٹسٹ کہنے کو سائنٹسٹ مطلب ایک ادنا سا سائنٹسٹ, ادنا طالب علم جو ہے وہ اس کے پاس ایک موقع موجود ہے کوئی ایک ناولسٹ سے سوال کر سکے. تو یہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ان ناول رائٹنگ ٹو ٹیل تھنگس, سو از اٹ جسٹ ماسٹری آف دا میڈیم اور ڈز اٹ اسٹرائیو ٹو اچیو سم تھنگ ہائر؟ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے یہ مطلب کہنا چاہ رہا ہوں کہ سلام صاحب نے بی ایس سی میں ایک پیپر لکھا گورنمنٹ کالج میں, اور انہوں نے 5 لائنوں میں ایک چیز کا پروف دے دیا جو پہلے رامانوجن نے 2 صفحوں پہ کیا ہوا تھا. انہوں نے یہ بتایا کہ میں اس چیز کو اختصار سے اسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہوں, اور یہ ایک ان کی انٹلیکٹ کی جو ہے کامیابی ہے, اور وہ بہت قابل قدر ہے. اب اس میں طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے, اور وہ اس میں آپ نے ایک بریوٹی سے اسی نتیجے پر جلد پہنچ گئے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو جب ناولسٹ جو ہے وہ کسی نئے طریقے کو تراشتا ہے اپنی بات کہنے کے لیے, تو یہ صرف ایک ماسٹری آف دی آرٹ ہے, یا اس میں وہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز بتانا چاہ رہا ہے جو ایگزسٹنگ مینز میں وہ پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں بہت سارے جو ڈفرینٹ ناول ہیں جو آپ پلیجر ریڈنگ کے طور پر یا کافی ٹیبل کے طور پر یا کرائم, اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب وہ جو بھی کچھ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے. لیکن جن ناولوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ڈفرینٹ ہے. اس میں جو آئیڈیا ہے یعنی ناول کا آئیڈیا یا جو بھی ایگزسٹینشیل سچویشن اس نے ایکسپلور کرنی وہ اپنی فارم خود لے کر آئے گا, یعنی اس کی فارم ڈٹرمن کرے گی اگر وہ صحیح فارم چوز کر پایا. کچھ تو اس میں ٹائم لمیٹیشنز ہیں, آئی مین ظاہر چیزیں ایوالو ہوئی ہیں, اسٹرکچرز ایوالو ہوئے ہیں. اب اگر آپ 16 سینچری یا 17 سینچری کے ناولز لکھیں تو اس وقت تک آج کے ناولز موجود نہیں تھے, اور انہوں نے پرانی جو فکشن رائٹنگ کی ٹریڈیشن سے فائدہ اٹھایا. یہ بہت لبرٹی بھی لی اس میں, اور سارے آرٹس میں لی اس میں. آپ پینٹنگز میں بھی دیکھیں جو رینیسانس پیریڈ کا آرٹ ہے. تو لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کے سوال بدلتے کہ جیسے ہم نے سروانٹس کا ذکر کیا ابھی, تو وہ ایک دنیا تھی جو اس میں ابھی تک بارڈرز اتنے بہت زیادہ کلیئرلی ڈیفائن نہیں تھے, انسٹیٹیوشنز اتنے بہت زیادہ پاورفل نہیں ہوئے تھے, انسان ایک دوسرے کو جانتے تھے, ریالٹی پہ آپ کا کنٹرول زیادہ تھا. جیسے وہ لکھتا ہے کہ میری جو نانی ہے, اپنا کنڈیرا لکھتا ہے کہ وہ مطلب دودھ وہ خود گائے سے لیتی تھی, اس کے گھر میں سوئی دھاگا تھا, یعنی جو وہ کچھ کر رہی ہوتی تھی اس کا ریالٹی پہ کنٹرول تھا ریلیٹیولی نا جو اس کی. لیکن اب یہ چیزیں اس طرح نہیں رہیں. ہم اپنی گلی کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں, لیکن ٹی وی پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے نا. تو ہمارا ریالٹی سے جو ٹچ ہے, کانٹیکٹ ہے, وہ ذرا کم ہو گیا. تو یہی صورتحال پھر آپ کی ڈپکٹ ہوتی ہے مطلب ناولوں میں بھی. سو اب آپ دیکھیں کہ آپ کی ریئلسٹک ٹریڈیشن تھی ناولز لکھنے کی,
مطلب کسی حد تک آپ وار اینڈ پیس کو اس میں لاتے ہیں کہ آپ ایک واقعات کا تسلسل بناتے ہیں اور اس کے اندر کوئی آپ میٹا فزیکل چیز ایڈ نہیں کرتے, آپ اسی کو بیان کرتے ہیں, یہ کوئی بھی ایسی چیز اس میں نہیں آپ کوشش کرتے ہیں بتانے کی کہ گو کہ یہ کہانی ہے پر ریئل ہے, رائٹ. لیکن اب اگر آپ یہ جوائس کی جو ٹیکنیک پہ آ جائیں جو ایک فلیٹنگ مومنٹ کیپچر کر رہا ہے تو اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. آئی مین ہی ڈیولپڈ اسٹریم آف کانشیسنس سوری, اور اس کو وہ کرتا جا رہا ہے. ابھی اس کے بعد آپ کیفکا تک آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ڈائریکٹ ٹو دا ہارٹ آف تھنگز ہے, وہ بہت بریوٹی سے بات کر رہا ہے. آپ دیکھیں ٹرائل میں تو نام تک بھی نہیں ہے, جوزف کے نام سے ہے, اور اس کے اندر وہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے, اس کے بیوی بچے ہیں کہ نہیں, اس کی ناک کیسی ہے, اس کا چہرہ کیسا ہے, وہ کتنا لمبا ہے, جو کریکٹرائزیشن کے بہت ہوتے تھے. ہی از ڈائریکٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ایکسٹرنل ورڈ جس کے اندر اس کی انٹرنل ورڈ کو دیکھ رہا ہے. جیسے ابھی ہم نے ٹرائل کی مثال دی, یا آپ نے وہ میٹامورفوسس کی بڑی اس کی زبردست مثال ہے. ایک دم اس نے ایک جو ہے نا ایک ہی ڈڈ سم تھنگ آؤٹ ریجز آن دا فرسٹ پیج کہ وہ جو اس کا جو کریکٹر ہے وہ ایک کیڑے میں بدل گیا نا. اب کیڑا اب یہ بات وہ جو بھی باتیں اس میں کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ جب ارریلیونٹ ہو جائیں تو نو بڈی کیئرز فار یو. یہ بھی بظاہر بڑی سادہ سی بات لگتی ہے, ایوری ون نوز اٹ, لیکن جس طریقے سے اس نے ایک دھماکہ کیا ہے اس میں تو ایوری ون بیکمز اٹینٹیو کہ اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. اینڈ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ ہمارے جو رویے اپنی سوشل کنڈیشننگ سے آزاد ہو کر بیسک ہیومن جو سیلفشنس ہے, ایگریشن ہے, اس پہ آ جاتے ہیں نا. تو اس میں ہی از ٹرائنگ ٹو ٹیل کہ وی آر اینیملز ود ہیومن برین. تو وہ ایک اینیمل میں چینج کیے بغیر جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتا تھا. اور اس کی جو پوری اسٹوری کا آپ اسٹائل دیکھیں وہ ٹوٹلی کافکائسک نظر آتا ہے, ایک ڈارک سی اس میں. پھر اور ابھی پھر جو ماڈرنسٹ ناول جن کو ہم جوائس اور کافکا وغیرہ کی بات کریں, دے ور ڈیلنگ ود دیئر, اچھا ان کا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی ٹروتھ وہ ایکسپلور کر لیں گے, جیسے وہ آپ بھی اپنی فزکس میں بات کر رہے تھے کہ وہ بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ جو دونوں عظیم جنگوں کے بعد کا وقت تھا تو اس میں ایک یہ بھی آیا کہ ناولسٹوں نے اب اپنی فارمز چینج کیں اس بنیاد پر ماڈرنسٹ ناولوں کے اگینسٹ کہ ٹروتھ کو پایا ہی نہیں جا سکتا یا دیر از نو ٹروتھ. تو اس کو جو ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی فارمز کے اندر لے کر آئے ہیں. وہ بار بار میں یہاں یہ ریلیونٹ ہے, میں کنڈیرا کی کچھ چیزیں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کر بتاتے ہیں کہ یہ ہم کہانی سنا رہے ہیں, اس کو آپ ریئل نہ لیں. اچھا اس کا کوئی معنی نکل سکتا ہے, اگر نہیں بھی نکل رہا ہے تو کوئی پریشان نہ ہو. مائی نیم از ریڈ میں وہ اچھا ملٹی پرسپیکٹیو لے آیا کہ وہ مختلف چیزیں کچھ کہانی بیان کر رہی ہیں. وہ صاف وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہانی ہے, جیسے بریختین ڈرامہ ہے جس میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے, ریئلٹی نہیں ہے. اسٹیج کا اور آڈینس کا وہ بریک کر دیتے ہیں. یہاں پہ بھی جو مائی نیم از ریڈ ہے اورہان پامک کا ناول, وہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مرڈر ہو گیا. مرڈر ایک بڑی کامن سی پلاٹ ہوتا ہے اکثر ناولوں میں. اچھا وہ کنویں میں پڑا ہوا ہے جس نے اس کو مارنا تھا وہ پھینک دیا. وہ ڈیڈ بندہ سوچ رہا ہے کہ یار مجھے مار تو دیا ہے پر مجھے بتاؤ مارا کیوں ہے. اب پورا کہانی جو ہے نا اس پہ چلتی ہے, اور اس میں پوری اورہان پامک کی جو ٹرک ٹریڈیشن ہے یعنی ایسٹرن ہماری ٹریڈیشن, جس میں کریٹیوٹی سے زیادہ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے اس کی پرفیکشن حاصل کرنے کو مطلب کمال سمجھا جاتا ہے. تو منیچر آرٹ کے تھرو جو کہ ایرانی اور ٹرکش ٹریڈیشن تھی, اور جو وینس کی جو پینٹنگ کی ٹریڈیشن تھی, اس نے پورے ناول میں ان دو کلچرز کو کنٹراسٹ جو ہے نا وہ اس کو بیان کر دیے. سو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب جس طرح آپ کے آپ سائنس کی بتا رہے تھے کہ یہ راستہ ابھی مطلب ہم نے ڈھونڈ لیا, اس میں کچھ نہیں ہے, تو یہ ہو سکتا ہے بدل جائے کل, مطلب کچھ اور ہو جائے. لیکن جو کرنٹ سچویشن تھی جس میں زیادہ تر لوگ لکھ رہے ہیں اس میں وہ ایز سچ کوئی ٹروتھ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, وہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایبسرڈیٹی کی سچویشن بھی ہے. ایون جو آپ سیموئل بیکٹ اس کا ڈرامہ دیکھیں,
وہ اس کی پوری فارم جو ہے, 2 کریکٹر ہیں, ویٹنگ فار دا گوڈو کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں وہ مطلب ٹوٹل ایبسرڈیٹی شو ہو رہی ہے. وہ بیان مطلب وہ تقریر نہیں کر رہے کہ ایبسرڈیٹی کیا ہوتی ہے, یہ میننگ لیسنس کیا ہوتی ہے, وہ شو ہو رہی ہے. اسی طرح یہ امورٹیلٹی میں بھی آئی ووڈ سے کہ اٹس اے گریٹ ناول, بیکاز اس میں جو 20th سینچری کا شروع کا دور اور جو اینڈ آف دا 20th سینچری میں جب ہم ٹوٹل ماس میڈیا کے اس میں آ گئے ہیں, وین وی آر جسٹ انٹرسٹڈ ان پلینگ ٹو دا گیلریز انسٹیڈ آف ایکسپلورنگ ونز اون سیلف. اور اس میں پورے اس کے جو مٹیریل اس نے استعمال کیا ہے, اس نے ناولس کیے ہیں, پینٹنگس کی ہیں, اسکلپچرس کیے ہیں, انیکڈوٹس کیے ہیں, میوزک کے جو بیتھوون اور ماہلر کی میوزک اس کو یوز کیا ہے, اور اس کے علاوہ اس مٹیریل سے اس نے اس پوری 20th سینچری کے کو ٹرانسفارمیشن کو جو ہے نا وہ بتایا ہے. تو کمنگ بیک ٹو یور, آئی ایم کنکلوڈنگ مائی یور کویسچن, کہ فارم جو ہے اگر آپ کے پاس اس وقت میسر نہیں ہے تو بے شک ہو سکتا ہے ڈیولپ کر لیں آپ, لیکن بنیادی طور پر جو اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا اس کے لیے ریلیونٹ فارم ہونا ہو تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور یہ سارے ناولسٹوں نے یہ ایکسپیریمنٹس کیے. ایک سوال اور یہ کہ بیکاز سائنٹسٹ جو ہیں دے آر also trying to unravel the intricacies of the universe, to understand the universe, and they come across many difficult questions. And sometimes when they do it, یہاں پہ میں غالب کا ایک شعر ہے, میں آپ کو ترجمہ بھی کر دوں گا کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج, میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں. تو کئی بار وہ لوگ جو اپنے وقت سے پہلے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بہت فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آس پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپریشیٹ کر سکے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بولٹزمین دا فادر آف اسٹیٹسٹیکل میکینکس کمیٹڈ سوئسائڈ. ابھی اگر آج کی مثال دوں تو سپر سیمیٹری جو ہے یہ ایک ہماری ایکسپیکٹیشن ہے, سرن کے ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں, ان کو اور ریفائن کیا جا رہا ہے. The best of the best minds, they have spent their entire lives on supersymmetry, they have supersymmetrized the equations, lekin it's still an elusive dream, matlab they expect it to happen anytime, but that is not coming, although they are refining things. تو میں آپ سے ایز اے ناولسٹ کیونکہ میرے پاس اگین میں نے کہا کہ میرے پاس یہ فریڈم ہے اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے کے ساتھ بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں. تو جو ناولسٹ ہے اب وہ کیونکہ ایک میپ کر رہا ہے ہیومن ایگزسٹنس کو, اور ہو سکتا ہے آج سے 100 سال پہلے آج کی دنیا کا تصور, آج کی دنیا کی ویلیو سسٹم کا تصور کر کے کوئی شخص بات کر رہا ہے. اور دوسری ایک اور چیز کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ ایز اے سائنٹسٹ فار انسٹنس آپ کوئی تلاش میں ہے ایسی چیز کے کہ آپ بیان کر سکیں. فار انسٹنس آئنسٹائن wanted to talk about general relativity, یہ curved space time کی بات ہے, تو جو جیومیٹری اس کے پاس موجود تھی وہ یوکلیڈین تھی. and for a certain period of time he was extremely frustrated کیونکہ جو وہ کہنا چاہ رہا تھا وہ اس میں نہیں ہو سکتی. then he came across the Riemannian geometry جو curved space سے relate کرتی تھی, اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنی آئنسٹائن فیلڈ ایکویشنز دیں, جس سے ابھی آپ نے شاید سنا ہو گریویٹیشنل ویوز کا 1915 میں یہ آئنسٹائن فیلڈ ایکویشن نے یہ پریڈکٹ کیا تھا, لیکن 100 سال لگے انسان کو وہ ایکسپیریمنٹل اپریٹس ڈیوائز کرنے میں جو وہ اسپیس ٹائم کی جو ہے پرٹربیشن وہ اس کو نوٹس کر سکے. تو ایک ایسا شخص جو ایک اور طرح کے انسان کو سمجھنے کے لیے ایک تخلیقی عمل میں جو ہے مشغول ہے اور وہ اپنے عہد سے آگے کی بات کرنا چاہتا ہے, اس کو کس قسم کے چیلنجز جو ہیں ایز اے کریٹر جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ ایسے کسی چیز کے بارے میں بات کر سکے. آئی تھنک کہ وہ بہت سی انسرٹنٹیز ہوں گی, وہ سوچتا ہوگا کہ وہ کچھ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس کا ابھی شاید ادراک ممکن نہیں ہے. آئی ہوپ آئی ہیو مینیج ٹو پٹ مائی پوائنٹ آف ویو اکراس. اچھا, ایک تو آپ نے بڑا اچھا غالب کا شعر سنایا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا بریک بھی کر لیں. ایک تو آپ نے جو غالب کا شعر سنایا نا تو اندلیب اور گلشن نافریدہ, تو اسی طرح کا ان تقریباً معنوں میں ایک شعر ہے جو غالب کا متروک شعر ہے, لیکن وہ بھی بڑا
خوبصورت ہے تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ انجوائے کریں کہ عمر میری ہو گئی صرف بہائے حسن یار, یعنی بہائے حسن کو بڑھانے تعریف. عمر میری ہو گئی صرف بہائے حسن یار, گردش رنگے چمن ہے ماہ و سال اندلیب. اب کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, دیکھیں جب یہ میرا خیال ہے کہ جب ایک ناول نگار کچھ لکھتا ہے تو وہ مطلب پریڈکشن کے لیے نہیں لکھتا, مطلب آپ یہ ہو جاتا ہے. مطلب بہت ساری چیزیں آج کل ہمارے دوست بہت سائنس فکشن جو پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں وقت میں سائنس فکشن میں یہ کہا اور اب ہو گیا, لیکن یہ بہرحال ان کی کوئی امیجنیشن ہے یا اس کو کیا کہتے ہیں کہ انٹویٹیو انٹیلیجنس, کہ دے کین تھنک آف تھنگس. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی شعوری کوشش ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دوں گا, ابھی میں نے آپ کو اس میں وہ لکھی. جیسے ایک تو میں نے ابھی کافکا کی جو مثال دی ٹرائل کی, کہ یو آر کنڈیمڈ فرسٹ اینڈ دین یو وانٹ ٹو فائنڈ یور کرائم. ڈونٹ یو تھنک اٹس سو مچ ہیپنز اراؤنڈ اس آل دا ٹائم, موسٹ آف دا ٹائمس. تو کافکا جو دیکھ رہا تھا وہ بہرحال ایون پاکستان کی صورتحال سے تو واقف نہیں تھا, لیکن انسانی صورتحال ہے جو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے. سو ایک تو یہ ہے. دوسرا میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایون یہ جو آگ کا دریا ہے اس میں بریک اپ آف پاکستان از پریڈکٹڈ, بٹ اٹ واز پبلشڈ مچ بفور دیٹ, few years before that, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن جو بھی ہے تو ایسا ہے. لیکن میں یہ اس کے خیال تھے, لیکن یہ چینج بھی ہو سکتے تھے, کوئی صورتحال بدل جاتی تو شاید وہ ہوتا. دوسرا یہ دیکھیں فرائڈ کا ایک بہت زبردست مضمون ہے, میں آئی ووڈ لائک یو ٹو ریڈ دیٹ. اس نے دوستویفسکی پہ لکھا کہ دوستویفسکی سینٹ اور سینر. اس میں اس نے بڑا اٹس اے فینٹاسٹک ایسے جو اس نے لکھا ہے نا. ایک تو اس نے جو ہے نا گلٹ سائیکالوجی پہ بات کی ہے اس میں, کہ گلٹ ایز اے ڈرائیونگ فورس, اور دوستویفسکی نے اپنے گلٹ کی ڈرائیونگ فورس کے تحت بہت سارے ناول لکھے, کیونکہ وہ اکثر اس کو پبلشر پیسے دے جاتے تھے, وہ کھا جاتا تھا, جوئے میں ہار جاتا تھا, تو وہ پھر اس کو کمرے میں بند بھی کیا گیا اور وہ اپنے گلٹ کو اس نے بڑے لکھے. لیکن اس میں جو بڑی بات وہ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو اپنا ایڈیپس کمپلیکس کا جو آئیڈیا ڈیولپ کیا, اٹس بیسڈ آن 3 ماسٹر پیسز آف آرٹ. اچھا اس میں ایک ناول ہے, 2 ڈرامے ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک تو وہ سوفوکلیس کے یوریپیڈس کا ڈرامہ بھی ہے, لیکن سوفوکلیس کی جو ٹریلوجی ہے ایڈیپس ریکس, اینٹیگنی, اور ایک اور ہے ایڈیپس آن, اس کا نام مجھے ایگزیکٹ نہیں آ رہا, کہ اس کہانی پہ اس نے وہ ایڈیپس ریکس, دوستویفسکی کا بردرز کرامازوف اور شیکسپیئر کا ہیملٹ, ان تینوں نے مل بے تحاشا اس کو مدد کی ہے اس کی اپنی تھیوری آف ایڈیپس کمپلیکس ڈیولپ کرنے میں. اور اس نے گلٹ وہاں بھی سوال اٹھایا ہے کہ آخر میں وین ایڈیپس نوز کے وٹ کرائم ہی ہیز کمیٹڈ, تو وہ اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا ہے, بادشاہ چھوڑ دیتا ہے اور جنگل میں چلا جاتا ہے. بٹ ہی اگین ریزز اے کویسچن کہ اس سارے میں اس کا قصور تو نہیں تھا, ہی ڈنٹ نو اٹ, تو وائی دا گلٹ. سو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اب جب ایڈیپس ریکس نے لکھا ہوگا اس کے ذہن میں بھی شاید ایگزیکٹلی اس طرح نہ ہو, اس نے کچھ چیزوں کو دیکھا اور اس نے اس کو لکھا. اس کو یہ بالکل نہیں پتہ ہوگا کہ تقریباً 2000 سال بعد جو ہے وہ فرائڈ جو ہے اس کے بیسس پر اپنی پوری تھیوری ڈیولپ کرے گا نا. اسی طرح اس میں ہے کہ مطلب بیلزاک کے اور بہت سارے ناول نے کلاس کویسچن کو بھی بہت پہلے سے آئیڈینٹیفائی کیا. میڈم بواری میں وہ کہتا ہے بورڈم اس نے ڈسکور کی, اور جو ہم بہت ایلینیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں سارا. سو کہنے کا مقصد یہ کہ میرا خیال ہے کہ ناولسٹ اپنے انداز سے جس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو بہت ساری کسی خاص سوچ کی طرز سے آزاد کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت سارے ایسے پہلوؤں پہ روشنی ان کو نظر آتی ہے
جو عام آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے اور وہ اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں, جو کہ بڑا کریجیس کام ہے. بعض اوقات اس کے لیے ان کو جان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں, رائٹ. آپ دیکھیں ان کے بہت سارے مقدمے لوگوں پہ چلتے رہے ہیں اینی ویز, لیکن وہ کرتے ہیں, اور وہ چونکہ ایسی وہ ایک یونیورسل ریالٹی ہوتی ہے جو باہر لوگوں پہ آشکار ہو جاتی ہیں. سو یہ میں نے کچھ چیزیں لکھی تھیں اس میں. میری طرف سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ جو کیٹاکلزمک چینج براٹ اباؤٹ دی آن سیٹ آف دی سوشل میڈیا, اور یہ ناؤ یو نو دس بمبارڈمنٹ آف ہاف بیک ٹروتھس اینڈ دیر از اے براج آف انفارمیشن اینڈ اٹ ہیز لیڈ ٹو یو نو اے ویری شارٹ اٹینشن اسپین. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل تو وہ لوگوں کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے, تو ہر 2 منٹ کے بعد وہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, وہ کسی اور چینل پہ چلے جاتے ہیں, پھر کسی اور چینل میں. ایون میٹنگز میں دیکھتا ہوں سڈنلی اپنے موبائل کو دیکھ کے وہ شروع ہو جاتے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے لیکن وہ اپنے موبائل کی طرف. اٹینشنس پہ اب ناولز جو ہیں, جیسا یولیسز آپ نے کہا ہے, وار اینڈ پیس ہے, تو یہ جو اتنے ضخیم ناولز ہیں, تو یہ لکھے گئے اس دور میں جب یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھیں. تو آپ تو کیونکہ آج کے عہد کے ناولسٹ ہیں, نہیں لیکن نہیں ابھی آپ ناول لکھنے کے عمل سے گزر بھی رہے ہیں, تو آج کے ناولسٹ کو یہ اس جنریشن کو جس کا اٹینشن سپین اتنا کم ہے, جو ایک براج آف انفارمیشن سے اکتائے بھی, دیر از کائنڈ آف این آن وی آلسو, یو نو, بیکاز دیر از اے بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن اینڈ یو نو ہاف بیک ٹروتھس ایوری ویئر اراؤنڈ یو. اور سچائی کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, یہ ساری جو تمیز ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اور خاص طور پر جو اٹینشن سپین ہے. تو آج کا جو ناولسٹ ہے, دیکھیں اسٹوری ٹیلنگ بھی تو ایک آرٹ ہے نا, ٹو انگیج. وہ جو شہرزاد ہے 1000 وہ عربین نائٹس میں, کہ اپنے سروائیول کے لیے وہ ایک مسٹری رکھتی ہے تاکہ ریڈر کا انٹرسٹ قائم رہے. تو آج کے ناولسٹ کو کیا چیلنجز درپیش ہیں ٹو اٹریکٹ دی اٹینشن آف دا ریڈر؟ یہ میری طرف سے یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد وی ول اوپن دا دیکھیں کیا ہوگا اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے, بیکاز مینٹلی آئی بلانگ ٹو ویری اولڈ جنریشن, رائٹ. مطلب تو میں اسی طرح سے سوچتا ہوں, مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, اور اس میں ہم یہ کہیں گے کہ پھر ناولسٹ کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے کچھ سوچے. ناول ختم ہو جائے گا, مطلب ناول ایز وی نو آف دس ناول نا, کوئی نیا اس کا فارم آئے گی جس کو نئے لوگ جانتے ہوں گے, میں نہیں جانتا. لیکن اس کی جو آپ نے بات کی ہے نا, تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو کوئی ناولسٹ لے سکتا ہے. بیکاز ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کہیں جائیں, کسی فرض کیجیے آپ پہاڑی مقام پہ جاتے ہیں, تو ینگسٹرز بھی ایون بجائے یہ کہ اس کی سرینٹی کو دیکھیں, اس کے پھولوں کو دیکھیں, اس کی ہوا کو محسوس کریں, اس کے چشموں کا ساؤنڈس کو انجوائے کریں, وہ فوراً کلک 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 شروع کر دیتے ہیں, اور فوراً فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپیرئنس, دے آر مور انٹرسٹ ان پلئنگ ٹو دا گیلریز. میں کل ایک فنکشن میں تھا, وہ کسی لیڈر کی سالگرہ تھی, اس میں نے دیکھا آخر میں کہ نو باڈی واز ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ لیڈر, بٹ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ لیڈر, لیکن وہ ان کے لیے ایک ماضی کی بات تھی. اس کی بیٹی کو سامنے تھی, تو ایوری ون واز مور انٹرسٹڈ کہ وہ اس کی نظروں میں آ جائے, اس کے ساتھ تصویروں میں آ جائے. ایک دھکم پیل تھی ساری. سو یہ انٹرسٹ ہے کہ اب ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو مے بی ایکسپیرئنس. یا ابھی اس میں امورٹیلٹی میں کنڈیرا نے ایک بہت شاندار مثال دی ہے. اس نے ایک کریکٹر دوسرے کے سامنے ایک ہائپوتھسس رکھتا ہے کہ فرض کرو یو آر اے میتھمیٹیشین, تو تمہیں سروے کرنا پڑے اور لوگوں کو دو آپشنز ہوں. اچھا, چونکہ فرانس کے اس میں لکھا ہوا ہے, تو اس میں شانزے لیزے کا ذکر ہے اور کوئی میں خیال گریٹا گاربو کا ذکر ہے. یہ کوئی فرض کریں آج کے دور میں کون سی مشہور ایکٹریس, آپ کوئی بھی نام لے لیں, جولیا رابرٹس لے لیں فرض کریں, یہ جو بہت وہ بھی پرانی ہو گئی ہے, مجھے نئی کا یاد ہی نہیں. اس نے کہا کہ 2 آپشنز ہیں, کویسچنر ہے کہ فلاں ایکٹریس جو ہے مطلب فرض کریں, مطلب آپ ایشوریا رائے لے لیں, سب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. یا کہ جو بڑا کریز ہے دنیا کا نا, جیسے فٹ بالرز ہوتے ہیں یا جیسے ایکٹریسز ہیں, کہ بندوں کو 2 آپشنز دیں کہ آپ کو ایک آپشن تو یہ ہے
کہ یو ول اسپینڈ اے نائٹ وتھ ہر اینڈ آپ جو بھی آپ کا لو ایکسپیرینس ہے اس کو ایکسپیرینس کریں, بٹ یو ول ناٹ ٹیل اٹ ٹو اینی ون ایلس. دوسرا یہ ہے کہ آپشنس کہ آپ اس کو شانزے لیزے کی سڑک پہ وہ آپ کے ساتھ چلیں, آپ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہو, رومانٹک پوز بنایا ہو, اور آپ ساری دنیا آپ کو دیکھے, لیکن آپ اس کے ساتھ کوئی پرائیویٹ مومنٹ جو ہے نا ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کیا جواب ہوگا؟ تو اس نے کہا جواب یہ ہوگا کہ 99% وہ ہوں گے جو شانزے لیزے پہ اس کے ساتھ دکھائی دینا چاہتے ہیں, اور جو 1% وہ ہوں گے جو سروے کر رہے ہوں گے اس لیے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے. So people want to be seen rather than to be experienced. People want to be, they have probably transformed into a commodity themselves. اور وہ جو کہتا ہے کہ آج کل فوٹوگرافی کے آرٹ نے کیا خوبصورت اس کا ہے کہ کس طرح وہ کہتا ہے کہ فوٹوگرافک آرٹ نے پینٹنگس کو کیسے ریپلیس کر دیا. اور کیونکہ پینٹنگ فوٹوگرافک ایک مومنٹ کو کیپچر کرتا ہے, اس کے آگے پیچھے کی ریئلٹی کا تعلق نہیں ہے. ایک مثال وہ دیتا ہے کہ فرض کیجئے آپ گر گئے, اب جب آپ گرے ہوئے ہیں تو وہ اس کی کسی نے تصویر لے لی, اس سے پہلے آپ چل رہے تھے اور اس کے بعد آپ کپڑے جھاڑ کے ادھر دیکھ کے آگے کام پہ لگ گئے, نو باڈی اس کی نظر میں نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں جب ہم پوسٹرز بناتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے, آپ چے گویرا کی تصویر آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر, ہم اس کے ریولوشن سے اور اس کی ہسٹری سے کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کہتا ہے ہم جب پینٹنگ کرتے ہیں تو انسان کا نیچر کے ساتھ تعلق تھا, اس کے وائلڈ برشز تھے, اور اس نے بہت ساری کہانیاں تخلیق کیں جو دیومالائی کہانیوں سے بھی تھی اور خود بھی تھی. کریشن کے عمل کو انہوں نے پینٹ کیا. اب ہم ایک کلک کے اوپر ہوتے ہیں. سو دا تھنگ از اٹس بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ایسا ہی رہا, جو کہ لگتا ہے شاید ایسا رہے گا, کیونکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بعض دفعہ چیزیں irreversibly چینج ہو جائیں گی. میرا خیال ہے ہمارا جو دور ہے irreversibly چینج ہو رہا ہے. سو یہ بھی ایک وہ کوگنیشن کی ٹرائمف ہے, ڈیفیٹ نہیں ہے. سو تھینک یو. آئی ووڈ لائک ٹو فنش ہیئر. یا سو آئی تھنک ہاؤس از اوپن فار کوسچنز, اور آپ لوگوں میں سے جی پلیز. شد صاحب تھینک یو ویری مچ فار ویری انلائٹننگ ڈسکشن. جیسے دو کوسچنز ہیں میرے. ایک تو اگر آپ سال بیلو کو لیں تو اس کے سارے جو ناولز ہیں اباؤٹ ہیومن کنڈیشنز, اور آپ نے یہاں لکھا ہوا ہیومن ایگزسٹنس. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ اس کے ناول پڑھیں تو وہ کوئی مطلب ایک لحاظ سے فکشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس میں مطلب فکٹیو ایلیمنٹ بھی شاید آ جاتا ہے تھرو لینگویج, لیکن ایک مطلب اسپیسیفک ہیومن کنڈیشن کے تھرو وہ جو ہے مطلب ورلڈ ایکسپلور ہو رہا ہے. تو ایک تو میں آئی ووڈ جسٹ لائک یور آنسر on what would be the difference between novel as the mapper of human existence and novel as the mapper of human condition. اچھا دوسرا, چونکہ آپ نے یورپین ناول خاصا پڑھا ہے تو اور اس میں ایک لحاظ سے رشین ناول از آلسو پارٹ آف دا یورپین ناول, لیکن اس میں کوئی آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے؟ کیونکہ میں پچھلے دنوں برٹن رسل کو پڑھ رہا تھا تو اس نے لکھا کہ میں نے جب رشین ناول پڑھنا شروع کیا تو انگلش ناول مجھے بڑا ہیچ نظر آیا, اور تو آئی ووڈ لائک دس. اور تیسرا میرا خیال ہے لینگویج کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں جیسے مطلب سال بیلو کے حوالے سے جو بات ہے, ایک تو وہ مطلب از ناولز اور اباؤٹ ہیومن کنڈیشن. آپ اگر ہمبولٹس گفٹ دیکھیں تو وہ ایک مطلب پوئٹ کی کہانی ہے جو اس کا دوست بھی تھا, اور اس پہ اس نے لیکن اس نے جو اپنی لینگویج کا یوز کر کے ہی ہیز ایکسپینڈیڈ دا اسکوپ آف دیٹ ہیومن مزری اور ادرس. تو میرا خیال اس پہ بھی آئی ووڈ لائک یور کامنٹ کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دا انوینٹیو یوز آف لینگویج, اور یہ مطلب جیمز جوائس کے حوالے سے بھی مطلب امپورٹنٹ ہے جس نے سارا وہ. عارف صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوالات میرے پاس اور تھے, اور یہ ایک میں بات کہنا چاہ رہا تھا, کئی بار یو ہیو ٹو انوینٹ سم تھنگ ٹو ٹیل سم تھنگ, تو آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوال پوچھا. پلیز
Arif sir, thank you very much for very difficult questions. ایک تو جی عارف آزاد کا میں پرسنلی آئی او ہم اے لاٹ آف گریٹیٹیوڈ بیکاز ہی انٹروڈیوسڈ می ون آف دا مارولس ناولس اینڈ بکس ان ورلڈ لٹریچر. خاص طور پر میں کبھی نہیں بھولتا جو انہوں نے مجھے روہنتن مستری کا فائن بیلنس انٹروڈیوس کرایا تھا. اٹ واز سچ اے ونڈرفل ناول. ایک سال جو انڈیا کی ایمرجنسی کا سال تھا 1975 تھا, پتہ نہیں جو بھی 85 یہ جو 75 اس کے اندر بامبے میں اور بامبے کے بالکل راندہ درگاہ لوگوں کی کہانی ہے. ایک سوٹیبل بوائے بھی تھا جو ایلیٹ کلاس کے ایک سال کی کہانی وہ 65 کی بیان کرتا ہے. لیکن یہ اور میں آج بھی اٹ ہیز ٹچ ٹو مائی ہارٹ اپنے اسٹائل سے, اور اس میں بہت ساری فکریں میں آج لکھا تھا کہ میں سناؤں گا جو صورت حال. اور وہ فائن بیلنس اس میں ایک کریکٹر ہے جو ایک بیگر یعنی مداری شعبدہ باز بھی نہیں, وہ تو ریئل کرتا ہے. ایک لمبے بانس پہ اپنے اس کے اوپر کے سرے پہ بچے کو بٹھا کے اپنے ایک ہاتھ پہ رکھ کے وہ تماشا کرتا ہے اپنی لیونگ کے لیے. سو اٹس اے ویری ٹچنگ ناول. اور سال بیلو کا ناول بھی انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا. تو عارف صاحب اس کا جواب تو یہ کہ آئی واز سو مچ فیسینیٹڈ بائی ہرزوگ ناول تھا نا, بائی تو میں اتنی باریکیاں نوٹ نہیں کر سکا. لیکن آئی وڈ سے کہ یہ ایک ٹرم کا استعمال کرنا نا تھوڑا ریڈیوس کرتا ہے. تو ہم یہ ساری باتیں ریڈکشن آف ریالٹی کی جو کر رہے ہیں, ایگزسٹنس کا لفظ ہم نے یوز کیا ہے, لیکن ایگزسٹنس از بینگ الائیو ان ریلیشن ٹو ایکسٹرنل ریالٹی. سو اس کے کوئی بھی معنی ہم لے سکتے ہیں. تو جو آپ ہیومن کنڈیشنس کہہ رہے ہیں نا, تو وہ ایگزسٹنس اسی ہیومن کنڈیشن میں ہے, اور اس کے جو اپنا جو بھی ہے سارا وہ اپنی جو بھی اس کے حالات ہیں جو اچھا اٹس اے ویری بیوٹیفل ناول جس میں وہ لیٹرس کے تھرو, اور وہ لیٹرس جو ہے نا ضروری نہیں کسی کو جانتا ہے, کسی پریزیڈنٹ کو لکھ رہا ہے, کسی ایسے ہی ہے نا اف آئی ریممبر کریکٹلی. تو وہ انتہائی خوبصورت جو اس کی جو ہی واز کینیڈین اینڈ امیگرینٹ ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس, تو وہ اس کو وہ بیان کرتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں نا اس میں. باقی جو آپ نے بات کی کہ رشین ناول از اے گریٹ ناول, آف کورس اٹ از. میرے جو اولین جو ہیں جن سے مجھے عشق کی حد تک تھا, جو مطلب ایک محبوبہ سے عشق سے بھی زیادہ تھا, وہ دوستویفسکی سے تھا. بلکہ اس کی کرائم اینڈ پنشمنٹ سے میں نے کوئی 18 سال کی عمر میں پڑھا. پھر جب کچھ 8-10 سال بعد وار اینڈ پیس پڑھا تو جیسے آپ کی کوئی پہلی محبت آپ سے کھینچ کے لے جا رہا ہو ایسے محسوس کیا. اور میں ابھی بھی رشین ناولس کے بارے میں محسوس کرتا ہوں. ڈیڈ سول جو ہے اس کا گوگول کا ناول, چیخوف, اور ایون جو نوبوکوف امریکہ چلا گیا اس کا لولیتا. اچھا کیوں یہ بڑے مجھے نہیں پتا. انگلش ناول شاید اتنے نہ ہو, لیکن آئرش ناول مطلب جیمز جوائس تو آئرش تھا نا, اور سیموئل بیکٹ بھی آئرش تھا. کسی حد تک ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو آسکر وائلڈ کا پکچر آف ڈورین گرے وہ بھی کوئی کم ناول نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ یہاں تک نہیں پہنچتا. مجھے نہیں پتا وہ کیوں بڑھے, آئی ڈونٹ نو. تو یہ ایک پینورامک ویو بھی جو ہے نا اس کا, کیونکہ جو ان کا جو ایک اسکوپ ہے نا وہ اسپیکٹرم ہے پورا. تو انگلش ناولسٹ کے بارے میں یہ بھی کرٹیسزم ہے کہ وہ پروکیل جو ریالٹی ہے وہ تو بہت اچھی طرح سے کیپچر کرتے ہیں, لیکن جس کو ہم آفاقی سوالات کہتے ہیں وہ ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا. تو رشین ناولسٹ کا جو ہے, اس لیے وہ کہتا ہے فاسٹر کہ نو ناولسٹ ہیز بین ایبل ٹو ٹیک اے اسنیک پیک ان ٹو دا سول آف دا ہیومنز ایز داستویفسکی ہیز ڈن. سو مطلب پرابلم یہ ہے کہ کون سے سوالات جو ہیں آپ ان کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ناول کے تھرو. اور اٹ مے بی جسٹ اے چانس پرہیپس. وہ سائنسی ان کی عظمت کے بارے میں اور بہت سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں. یہ ہم سب خیالات ہی کر سکتے ہیں, تو گیس ورک ہی کر سکتے ہیں وائی دے آر گریٹ. ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ہیو این آنسر. مے بی جب یہ ناول کا اتنا زیادہ وقوع پذیر ہو چکا تھا اس وقت رشیا نسبتاً ابھی لیس ڈیولپڈ اس میں تھا, ان کے پاس ٹائم بھی زیادہ تھا اور سردی بھی شاید زیادہ, لیٹس سے اٹ لائک دیٹ. تو وہ لمبے ناول نہیں تو حقیقت ہے. چلیں تو سوال پہلی بات تو یہ کہ بہت شکریہ ایک انتہائی دلچسپ اور معنی آفرین گفتگو کا. ایسے میرے 2 کمنٹس ہیں لیکن میں ایک ہی کروں گا, ایک اگر وقت کی کمی کی وجہ سے. پہلا تو آپ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے
کہ جو آپ نے تقابل کیا سائنسی تحقیق کے مرکز کا یا اس کے ٹارگٹ کا یا ہدف کا اور ناولسٹ کا یا اس کا، تو وہاں ایک بنیادی فرق یہ ہے نا کہ ایون اگر ہم بات کرتے ہیں پروبیبلسٹک تو بھی ہم ایک مین بتا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروپ جو ہے یہ کرے گا، اور وہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے بہت سی چیزوں کے لیے، ایکسپیریمنٹس کے لیے. جو اب آپ کی طرف کا اشارہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں لیکن ناولسٹ کے طور پہ یا ادیب کے طور پہ، تو ظاہر ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ تو فرد ہوتا ہے، انڈیویجول. ہمیں اس گروپ کے بیہیویئر سے تو ایک گفتگو میں آ جاتا ہے وہ کہ بھئی یہ لوگ تھے اور یوں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ناول کا ہدف اور ناول کا ٹارگیٹ اور ناول کا حسن جو ہے وہ ظاہر یہی ہے کہ وہ فرد کے ذریعے سے اجتماع کے بارے میں، ایگزسٹنس کے بارے میں کیا نکالتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا سوال آپ سے ہی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے یہاں پہ چونکہ اردو کے ناول کا ذکر بھی کیا اور انگریزی کا ظاہر بھی کیا، تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی بنیادی فرق جو اس وقت ہے ان کے موجودہ ناول میں اور ہمارے موجودہ ناول میں، بس کہ ہم موجودہ سے مراد میں لوں قرۃ العین سے کو لے لیں یا اداس نسلیں کو لے لیں، یا حالیہ ایک دو ناول جو میری نظر سے گزرے، کئی چاند تھے سر آسماں یا غلام باغ فار ایگزامپل، تو یہ ہمارے تمام ناول جو ہیں وہ تاریخ کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہماری ظاہر ہے کہ جو چیز ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ ہمارا تجربہ ہے کلونیلزم کا، ہمارا تجربہ ہے استحصال کا، ہمارے تجربات اس وقت کے بھی جو ہیں وہ جا کے لنک ہو جاتے ہیں اس پوسٹ کلونیل سوسائٹی کے ساتھ میں. تو ہمارے ناول نگار کا اور ہمارے ادیب کا جو فوکس ہے وہ بڑی حد تک اپنی موجودہ جو مادی پسپائی ہے اور پشیمانی ہے، جو بھی کہیں، جو مذہب کا اور روایت کا ٹکراؤ ہے، وہ چیزیں ہیں. جبکہ مغرب جو ہے اس کا جو اس وقت ذہنی کیفیت ہے وہ دو جنگ عظیم اور وہ انقلابات روس کا یا چین کا، چلے چین کا تو نہیں کہہ سکتے اس طرح سے، لیکن بہرحال اس کے تمام اثرات ہوئے، ٹروٹسکی بھی بیچ میں آیا، اسٹالن بھی آیا وغیرہ. اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے مثال دی اس کی اپنے گوڈو کی، تو ظاہر ہے کہ وہ ایبسرڈیٹی کی شکل وہاں لیتا ہے معاشرہ یا کرتا ہے اختیار جہاں پر کہ وہ بہت سی چیز میں آزما چکا ہوتا ہے، اور وہاں پہ آزمائش کے بعد بھی لایعنیت اس کو نظر آتی ہے. تو خیر سوال یہاں بس یہی بنتا ہے کہ آپ کے نزدیک اردو کا جو ناول ہے اس کی کیا جہت سمت وغیرہ آپ کو آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے؟ خورشید صاحب، بلکہ ہم نے یہ لکھا ہوا تھا، ہم ایگزیکٹلی یہی چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ اردو ناول بیسکلی سوشل فیبرک یا ایون پولیٹیکل اور ہسٹوریکل اس سے وہ زیادہ جڑا ہوا ہے. فرد اس میں اس طرح نہیں آتا ہے، ریلیٹیولی کم آتا ہے. ایک تو یہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ آپ بریک ڈاؤن کرتے جائیں تو الٹیمیٹ ریالٹیز جو پیراڈاکسز کی صورت میں آتی ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں کہ ایون اگر ہسٹری بھی بیان ہو رہی ہو تو ہسٹری بنیادی طور پر ایک مٹیریل فار دا ناول ہی استعمال ہو رہا تھا. جو یورپین ناول میں ہم بات کر رہے ہیں، فوکس اس کا انڈیویجول ہی ہے. اور ایگزیکٹلی آپ امراؤ جان ادا سے لے لیں، وہ زیادہ تر اس کی سوشل جو کنڈیشنز ہیں یا جو ادب آداب ہیں اور جو شاعری ہے اور ایک نئی انٹیلیجنشیا جو اس میں ابھر رہی ہے، جو آ کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس خاتون کے ساتھ، امراؤ جان کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسکشنز کرنا چاہ رہے ہیں. اداس نسلیں بھی اس طرح ہے، آگ کا دریا بھی ایسا ہے، ابھی کئی چاند تھے سر آسماں بھی ایسا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں ایک چیز تو آپ نے بالکل صحیح، مطلب میرا خیال میں بھی اس کا مطلب کہ ہم اپنی کلیکٹیو آئیڈینٹی کو جو ہے نا یا تو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو اسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کلونیلزم نے ہمیں ڈفرینٹلی پینٹ کیا اور ہم اپنا اصل چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں. مطلب آگ کا دریا میں وہ ویسے تو ٹوٹلی وہ نارتھ یو پی کی کہانی ہے، یا کہ وہ پاٹلی پتر اور شراوستی اور وہاں پہ جو بنارس کے پاس جو
کہانی اس سے جنم لیتی ہے. بدھ بخشو آتے ہیں تو, اور اس کے بعد جو ہے وہ آرٹ ہے اس کا, اس میں اس کی بہت ساری فلسافیکل ڈسکشنز ہیں کہ بلندی کیا ہے, پستی کیا ہے. اور پھر جو ہے وہ کچھ 150 صفحوں کے بعد وہ جو آرٹسٹ ہے جو گوتم نیلمبر دت ہے جس کی انگلیاں کٹی ہیں, اس کا پانی کے اندر ڈوب رہا ہے اور ادھر سے ٹرکس آ رہے ہیں. پھر ٹرکس کے بعد وہ دکھاتی ہے کہ لکھنؤ کا وہ پورا کلچر دکھاتی ہے. پھر انگریز آئے اور پھر پارٹیشن ہوا اور اس کے بعد ہوا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس نے بتایا تو ہسٹری ہے, لیکن اس میں جا بجا جو ہے نا آپ کو اس نے ہو سکتا ہے اس کی شعوری کوشش اس ہسٹری کو پینٹ کرنا ہو, لیکن اس کے جو ہے نا پرسنل میزریز اور جو ان کی کمپلیکسٹیز آف لائف ہیں وہ اس میں رونما ہوئی ہیں. مطلب بنگال میں جو گوتم نیلمبر دت ایک برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی میں کلرک ہے, اس کی زندگی, جو پھر وہ یہ جو آپ کے اینگلو انڈینز کی زندگی, بنگال کا جو کسان ہے اس کی زندگی, اس نے انڈیویجول کرنے کی کوشش کی ہے, اس طرح بہرحال نہیں آئی. اداس نسلیں میں بھی آپ کہنا چاہیں تو وہ جنگ عظیم دوم اور اس کے بعد کا پنجاب اور دہلی کی ایلیٹ اور پھر پارٹیشن اور اس کی کہانی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس میں جا بجا نعیم اور عذرا کے بارے میں بہت فوکسڈ ہے. وہ کہانی تو ٹوٹیلٹی کی بیان کر رہا ہے, لیکن ٹوٹل ہسٹری کی بیان کر رہا ہے, لیکن مطلب عذرا کا پورا کرائسس کہ میں نے دل کی ویرانیوں پہ فتح پائی ہے, آئینے میں دیکھتی ہے اور کہہ رہی ہے, اور نعیم کے جو بہت سارے خیالات ہیں کائنات کے بارے میں. گردش رنگ چمن مجھے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا ہے. اچھا, کئی چاند تھے سر آسماں, مجھے تو میں تو سمجھتا ہوں وہ ایسا کوئی ناول بھی اس کو سے زیادہ ایک بایوگرافیکل وہ کہنا چاہیے جس کو اس نے بہت اچھی زبان اور خوبصورت طریقے سے لکھا ہے. اس میں کہیں بھی انڈیویجول فوکس نظر نہیں آیا. وہ خود بھی جو فاروقی صاحب نے جو کریکٹرز اس میں بیان کیا جو یہ بتا رہا ہے, وہ خاندانوں کی ہسٹری جو ہے نا تلاش کرنے میں, اس کے شجرے میں انٹرسٹڈ ہے. انہوں نے کچھ سچویشنز تو بتائی ہیں, جیسے اینگلو انڈین خاتون کا اس میں آگ کا دریا میں ہے, اس میں جو مین کریکٹر ہے اس کا نام جو ہے مجھے نام بھول گیا. دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح پاور کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. وہ خاتون آتی ہے, پہلے وہ کسی انگریز کی وہ مطلب رکھیل ہوتی ہے, اس کے بعد وہ دہلی میں آتی ہے, اس پہ دہلی کا نواب بھی عاشق اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو انگریزی بولنا بھی آتی ہے, انگریزی میں اٹھنا بیٹھنا بھی آتا ہے. اور لیکن جو دہلی کا جو گورنر یا جو بھی میئر کیا جو بھی کوتوال کے جو ولیم فریزر ہے, وہ بھی اس کو کرنا چاہتا ہے, اور اس کی جو ہے دونوں کی آپس کی رائیولری ہے, اس میں فریزر قتل ہو جاتا ہے, وہ جو نواب ہے وہ ہینگ ہو جاتا ہے, اینڈ دین شی بیکمز وائف آف لاسٹ کراؤن پرنس آف مغل مرزا فخرو. ریزن اس میں بڑی کلیئرلی ہے کہ بیکاز شی واز کلوز ٹو دا برٹش. سو ایسی جیسا جیسا اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, لیکن آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو ناول ہے وہ زیادہ تر ہسٹری فوکسڈ ہے اور سوشل کوسچنس پہ زیادہ وہ ایڈریس کر رہا ہے. اب یوں کیوں کر رہا ہے اس کے لیے یہ میرا خیال ہے, میں صرف ایک کامنٹ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک فرد کو وہ اہمیت ہی حاصل نہیں ہے. وہ معاشرے کا جبر ہے جو فرد کو برداشت کرنا ہے, اور یورپ کی ساری ترقی جو ہے اس میں جب تک انڈیویجول کی اسرشن نہیں ہوگی تب تک وہ سارا ٹرانسفارمیشن اچیو ہی نہیں کر سکتا. آئی تھنک کہ جو یورپین لٹریچر ہے, اگر آپ دیکھیے دا اسٹرینجر جو البرٹ کیمیو کا ہے, تو وہاں پہ ایک فرد جو ہے اس کے اوپر ہی تمام چیز مرکوز ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ایک اٹس اے سٹائر یو کین سے آن دا سوسائٹی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. ہم معاشرے میں اور معاشرے کے معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, فرد کبھی بھی ہمارا فوکس نہیں ہوتا, کیونکہ فرد نے وہ اس طرح کی ترقی بھی نہیں کی. اور پھر یہ کہ معاشرہ ابھی ٹرانزیشن سٹیج میں ہے ایگریرین ٹو انڈسٹریلسٹ سوسائٹی کے, اور وہاں پہ ایک انڈسٹریل سوسائٹی تھی, تو وہاں پہ کرائسس آف بینگ ایک اور طرح کا تھا, اور انڈیویجول جو کہ اپنی
ذاتی assertion ہے کہ میں ہوں, I think therefore I am important, then the social conditioning, یہ بھی شاید اس میں اس کا کچھ رول ہے. اور میرا خیال ایک اور بات بھی ہے جو خورشید صاحب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ یہاں پہ انڈیویجول کی واردات کو سب سے زیادہ شاعروں نے میرے خیال اچھا بیان کیا ہے, جس میں آپ بھی شامل ہیں. اور ہمارے شاید سم ہاؤ ہمارے یہاں شاعری کی ٹریڈیشن بہت اسٹرانگ ہے, اور ناول کی نسبت افسانے کی ٹریڈیشن بہت اسٹرانگ ہے. تو اب اس کی وجوہات کیا ہیں, ہم اس پہ کسی اور یہ بات پلیز آپ. اچھا, اگر مغربی معاشرے کو دیکھیں تو مغربی معاشرے کا جو ایولیوشن ہوا وہ مادے پر ہوا, اور ظاہر ہے جس چیز پر کویسچن ہوا, جس پر اس کا ایولیوشن ہوا, اور مادے پر بنی ہوئی جتنی بھی فورسز یا رائٹنگ یا رائٹرز ہوں گے وہ لائف کو پہلے کنڈیشننگ کریں گے, اس کے بعد اس کی ایولیوشن ہوگا. جب بھی کوئی بڑا ادب دیکھتے ہیں, چاہے وہ ناول کی یا ڈرامے کی شکل میں ہو, اس میں سسپینس, مسٹری, انسرٹینٹی, انپریڈکٹیبل یا سسپینس ڈریون ایک لازمی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے. جب ہم ہیومن ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں تو مغربی معاشرہ چونکہ فری تھنکنگ سے ڈیولپ ہوا, اور وہ فری تھنکنگ کی بھی کوئی ایک تھنکنگ ہوتی ہے, لیکن وہ زیادہ جو ہے وہ فری تھنکنگ ہے, جس وجہ سے اس کے جو رائٹرز ہیں وہ سارا کا سارا ٹرائی ٹو سوشلائز یا ریفارمز دینے کی کوشش کرتے ہیں. باقی انڈر دا اسپیل آف مونارکی یا جو امپیریسزم ہے یا جو انٹلیکچوئل ایولیوشن ود پولیٹیکل تھاٹ ہے وہ بھی اس پر افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن جب ہم مشرقی ناول میں یا ادب میں آتے ہیں تو ظاہر ہے پلاٹ کنسٹرکشن یا ڈیولپمنٹ یا جتنی بھی جو اس کی ٹیکنیکس ہیں وہ لیتا تو مغرب سے ہے. لیکن جب ہم مشرق میں آتے ہیں تو مشرق میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے, جس میں ہم مطلب ہے کہ مغرب میں کلیش ہے بٹوین سوسائٹی اینڈ انڈیویجول. یہاں پر سوسائٹی اور انڈیویجول کا بھی کلیش ہے آن سائیکولوجیکل گراؤنڈز, لیکن ساتھ فیتھ بھی شامل ہو جاتا ہے. موسٹلی ہم آئیڈیولوجیکل ہیں اور ویسٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ہے, جس وجہ سے کلیش نہیں جاتا. تو میرا جہاں میں چونکہ خود سینسٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, سیو دا ہیومن ریس میری ایک سوسائٹی ہے, لٹریری سوسائٹی ہے. ہیومن ریس از فیسنگ چیلنجز اینڈ تھریٹس اینڈ ہاؤ دے آر کاؤنٹر اٹ. کوشچن یہ ہے کہ یہ جو دور ہے, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اب یہ ایک انٹلیکچوئل ایولیوشن ہو چکا ہے, اور کنٹرولنگ اور کنڈیشننگ فورسز جو ہے وہ ایٹ دا بیک فوٹ ہیں, چاہے وہ انٹیلیجنس کی شکل میں ہے, سیکرٹ سوسائٹیز کی شکل میں ہے, چاہے وہ پاور کوریڈورز کی شکل میں ہے. ایک جو مڈل اور لوئر کلاس ہے وہ مرج آؤٹ ہو رہا ہے, وہاں بذات خود ایجوکیشن عام ہو رہی ہے. تو ایک ایسا پیرالل پاور ڈائنمکس مرج ہو رہا ہے اور رائز ہو رہا ہے کہ ایک وقت مطلب آنا ہے جس میں ایک سوسائٹی کے اندر ایک سوسائٹی, اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ, اور پاور کے اندر ایک پاور. تو کیا جو موجودہ رائٹر ہے, چلے سوال کرتے تھے, جو موجودہ رائٹر ہے اس کو سسپینس اور اس طرح کی چیزوں سے نکل کر اسے ایک ایسی سوسائٹی کو ایوالو کرانا چاہیے, گائیڈ کرنا چاہیے جو پاور کوریڈور کو چیلنج کر سکے اور اس کے پیرالل جو ہے وہ سوسائٹی کو زیادہ مضبوط کرے. دیکھیں جی, میرا یہ خیال ہے جو چاہیے کا لفظ ہے اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا, وہ تو جس نے کوئی لکھنا ہے وہ اس کا اپنا وہ ہے. بھیا نہیں میرا نہیں ہے خیال. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی بات ہوگی, آپ نے سوال کر لیا. چاہیے کا جواب میرے پاس نہیں ہے, میں کوئی سرمن یا انسٹرکشنز نہیں دینے ہیں, میں تو ایک ہم بات کر رہے ہیں کہ ہے کیا نا. باقی جو جس کا یہ مسئلہ ہوگا کہ کیا ہونا چاہیے وہ اپنی فارم ڈیولپ کرے. زبردست آپ دونوں نے بات چیت کی. اچھا, شروع میں جو ہے آپ نے پروپیگنڈے کی بات کی کہ کوئی ناول پروپیگنڈے کے ساتھ لکھا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. تو ایک ناول ہے شوکت صدیقی صاحب کا جانگلوز, اس کو پنجاب کے لوگ کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے. اس کے علاوہ اگر خدا کی بستی کی, تو ان دونوں ناولوں کا بھی آپ نے کہیں ذکر نہیں کیا. حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. چلیں غلطی ہوگی, نیکسٹ ٹائم کر لیں. یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے جانگلوز وہ تو جو سب رنگ میں اس کی قصیں ہوتی تھیں پڑھا, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, انٹرسٹنگ تھا. اب یہاں تو بے شمار ناولوں کا ذکر نہیں ہوا. اب ہم نے اگر سوچیں تو اتنی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں کہ اس پہ بات کریں گے, اور اس میں ظاہر ٹائم نہیں ملا. تو میرا خیال کوئی ریلیونٹ جو ہوگا اس پہ ہم اس پہ بات کر لیں گے. ابھی تو مطلب اردو ناول بھی بہت سے ہیں جو ہم نہیں ذکر کر سکے.
جو دوسری زبانوں میں لکھے گئے ہیں ان کا بھی ہم نہیں ذکر کر سکیں کیونکہ بہت تھوڑا سا اس کا کینوس تھا. اس پہ بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے. اور مقصد یہ سیریز کا سوری آپ کی پروپیگنڈے والے سے بات سے صرف یہ میرا مقصد تھا کہ لکھنا جو چاہے گا وہ تو ضرور لکھے گا نا. مطلب کرشن چندر نے بہت اچھی اچھی تحریریں لکھی ہیں. پانی کا درخت اس کا بڑا اچھا ایک افسانہ ہے, اور لوگوں نے بھی لکھا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ناول نہیں ہے یا وہ ان کو کیا ہونا چاہیے, یہ ان کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ کیا لکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ پہلے سے سوچ لیں گے, اس میں جو ناول جو ہے نا وہ ایک مینز بن جائے گا. یہ ناول کی اپنی جو ایک ڈسکوری یا تحیر اور ایک کویسچن کی انکوائری کو کرنا اور انسان کا سوسائٹی ہسٹری کائنات سے ہے, جب اس کو پہلے سے ہی جواب مل جائے گا کہ یہ اصل ٹروتھ ہے اور آپ نے اس کے مطابق لکھنا ہے, تو وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی. باقی جو لکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور لکھیں. بہت بڑے بڑے ناول لکھے بھی گئے ہیں, اور مطلب اینیمل فارم ایک بڑا اچھا ناول لکھا گیا. اس میں بہت کلیئر کٹ جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وچ از فائن. یہ ان کی ڈسکریشن ہے, ان کی مرضی ہے. اور جو ہم جن کا خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں, خاص طور پر ان کا ذکر کر رہے ہیں. جو ناول بذات خود ایک اینڈ ہے. ناول از ناٹ سبسروینٹ ٹو پروو سم ون ایکوائرڈ آئیڈیاز کہیں سے مل, وہ ہیں, وہ اچھے ہیں, ٹھیک ہیں, تو وہ اس کو اسی کے ناول کی اپنی ایک دنیا ہے جو اس نے فالو کرنی ہے. ہمارا یہ مقصد تھا. تو جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی کی بات ہو رہی ہے آج کل, تو فیوچر میں اس طرح کیا ہوگا کہ کمپیوٹر جو مشینز ہیں یہ ناول لکھ رہی ہوں, یا جس طرح سر نے کہا ارشد رضوی صاحب نے کہ انٹیوٹیو انٹیلیجنس ہوتی ہے ہم میں نا, تو یہ یونیک ٹو ہیومن ہے یا مستقبل میں یہ دیکھیں ہم تو میں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایسے ہیں کہ جو لوگ مطلب ایون ناول کا انالیسس تو وہ ایک دم میں کر دیتی ہیں, ایسی وہ بنا ڈیوائسز ہیں. لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر انسان کی پریڈیکمنٹ لکھ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں بہت لمیٹیشن, میرا خیال ہے. میں اتنا زیادہ دہشت زدہ ہوں ٹیکنالوجی کے عروج سے کہ میں اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ جواب اتنی سرٹنٹی کے ساتھ نہیں دے سکتا. میری یہی انسرٹنٹی ہے جس کی وہ ہم بات کر رہے ہیں. جی جی تو یہ آپ نہیں, میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا استعمال کرتے ہیں, اور جب وہ ہمارے پاس وہ تمام چیٹ جی پی ٹی سے ایکوائرڈ مٹیریل لے کے آتے ہیں تو 2-3 لائنوں کے بعد اٹ آل سیمز جبرش, کیونکہ وہ مستعار لیا گیا ہے, وہ کریٹیو ایکٹ نہیں ہے. وہ ایک آپ کے پاس ہیپس آف انفارمیشن ہے, اس میں سے آپ نے پک اینڈ چوز کیا اور چیزوں کو, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بندر کو ایک ٹائپ رائٹر دے دیں اور وہ ٹائپ کرنا شروع ہو جائے, اور اس کے بعد آپ کو آئی ڈونٹ نو کتنے 100 سال یا 1000 سال لگیں گے جب اس کے بعد آئے گا کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج, میں اندلیب گلشن نافریدہ ہوں. جس دن کوئی ایسا کوئی شعر تخلیق کر دے گا یا کوئی گوگول کی 2 لائنیں ہو جائیں گی یا یہ ہو جائے گا, جوائسین لینس آ جائے گی, تو پھر ہم بات کریں گے. تو ابھی لیکن یہ کہ کوئی فائنل ورڈ اس پہ نہیں دیا جا سکتا. آپ کتنا ہیومن کانٹینٹ جو ہے وہ کمپیوٹر کو سکھا سکیں گے, کیا اس کی کوئی اپر لمٹ بھی ہے, یہ میرا خیال ہے ٹائم ول ڈیسائڈ. اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن اینی ٹائم ان فیوچر. آخری مدر صاحب کا سوال لے لیں, اس کے بعد آئی تھنک ہاں جی وی آر آپ کا اپنا ایک ناول ہے دا ادر ڈیز آئی تھنک, تو اس میں کیا انڈیویجولی وہ فوکسڈ ہے یا آپ نے کسی مومنٹ کی پوری کہانی لکھی ہے؟ نہیں جی, میں نے کسی مومنٹ کی کہانی نہیں لکھی اس میں. وہ بنیادی طور پر انڈیویجول فوکسڈ ہے, اور وہ ایک بانو کے کریکٹر ہے جو زیادہ تر اس کے ارد گرد ہے, باقی بھی ہیں. جو اس میں باقی جو ذکر ہے فرض کیجئے ایک خاص دور کا 60s یا 70s یا 80s کا, آئی مین وہ اس کا ایک میٹیریل ہے, ایک انوائرمنٹ یا اس کے ریلیونس اور اس کی جو اس کے ریلیشن شپ میں جو ان کے اندر وہ ہے. اٹ واز ناٹ ایٹ آل اسٹوری آف اینی موومنٹ. موومنٹس اس میں ہیں لیکن وہ موومنٹس اس کا ایک میٹیریل ہے. وہ
دیکھیں اگر مجھے اس موومنٹ کی کہانی لکھی تو مجھے ہسٹری لکھنی چاہیے نا. مطلب اگر میں ناول چوز کر رہا ہوں تو مجھے اس کے کیریکٹرز کی زندگی کرنی جس میں جو اس موومنٹ کے ارد گرد آ رہی. اس کا جو فوکس ہے وہ بڑا اسٹرانگلی ڈٹرمنڈ ہے اس خاص پیریڈ سے, اور وہ کریکٹرز کے جو ریئیکشن ہے, جو ان کی ایگزائل ہے یا ریٹرن ہے, وہ سب کا سب جو ہے وہ بڑی حد تک اس مخصوص اس دور کے جو حالات پیدا کیے گئے یا پیدا ہوئے اسے کنفرنٹ کرنا یا اسے بھاگنا, اس سے ریلیٹڈ تو ہے وہ بڑی. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ایکچولی جو بانو کی ایک شروع سے ایک ریبیلیس نیچر ہے کہ شی سیز کہ شی وانٹس ٹو فالو ہر اون ایکسپیرینسز رادر دین ایکوائرڈ آئیڈیالوجیز. تو اس کی وہی کشمکش ہے جو اس کی اپنی پیئر گروپ کے ساتھ بھی ہے, اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہے, اپنے جس دفتر میں وہ کام کرتی ہے اس کے ساتھ بھی ہے, وین شی امیگریٹس تو ڈایاسپورا کے ساتھ بھی ہے, وین ہر ڈاٹر گروز اپ اس کے ساتھ بھی ہے. تو وہ ایک ایسی مسلسل کیفیت میں ہے جو صرف ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے نبرد آزما نہیں ہے, وہ ڈفرینٹ رشتوں سے بھی ہے جن کے ساتھ اس کو محبت ہے, جن کے ساتھ وہ ریلیٹ کرنا چاہ رہی ہے, وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہے ان سے, لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں, یہی اس کی مزری ہے. تو اس لحاظ سے وہ اس پہ فوکسڈ ہے. باقی یہ ہے کہ ان ظاہر ہے وہ حالات ہیں اور وہ آئے ہیں اور ان کا بہت گہرا اس کا تعلق ہے. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہیں, یہ چیز تو دیکھیں اس نے جس اتھارٹی سے ریبیل کی ہے وہ کوئی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی ہے, کسی کمیونسٹ سے نہیں ہے, یا وہ کسی ریلیجیس آدمی سے بھی ہو سکتی ہے, یا اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ ٹوٹلی کنزرویٹیوز ہیں ان کے ساتھ بھی ہو گئی ہے. سو بنیادی طور پر ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو زندگی جو اس کے اندر سے ایک آواز ہے اس کے مطابق جینا چاہ رہا ہے, اور اس کے اندر کنڈیشنز چاہے اس کی ولیج لائف ہے, اس کی یونیورسٹی لائف ہے, اس کی انسٹیٹیوشنل لائف ہے, اس کی دوسرے ملک میں لائف ہے, وہ اس کے ساتھ ہمیشہ اس کو جو ہے نا ایک اسٹرگل کی کیفیت میں رہتی ہے آخری وقت تک. اچھا, آپ نے ہسٹوریکل ناول کا کہا کہ اگر آپ نے ناول میں سوشل موومنٹس کو ڈسکرائب کرنا ہے تو ہسٹری از دا بیسٹ میڈیم. تو کسی حد تک وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ناولسٹ ہسٹوریکل ناول بھی لکھتے ہیں, اینڈ آئی تھنک ون آف دا ڈفرینس بٹوین دا ٹو جانرز وڈ بی کہ وین یو ریڈ ہسٹوریکل ناول تو آپ کو پتہ چلتا ہے واٹ اٹ فیلٹ لائک ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ. ٹھیک ہے, مطلب ڈسکرپشن نہیں ہے وہ. تو آپ کے ناول میں جو پہلے باتیں ہوئیں تو مطلب ہے مجھے وہ فیل ہوا, آئی ریلیوڈ دیٹ ٹائم. تو اٹ may not be called like historical novel, but I think a good novel with historical overtones always gives you a sense of what it felt like, living at that particular moment. So this is just a comment, it's not a question. I would like to just add, it talks about a certain era, but it does not make any commentary about the goodness or badness of that era. It talks about the characters. It is character centric. تو اس لیے وہ ایک it doesn't espouse an ideology. مطلب آپ دونوں کی باتوں سے مجھے بہت آپ نے صحیح بات کی. مظہر صاحب نے بھی آپ نے کہا نا it felt like, so feeling is a human phenomenon. So it's humans who feel, the characters they feel. Thank you ji. Thank you very much.